بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمپیریٹیو فقہ کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اور اس میں کتاب الصلاۃ نماز کے مسائل کا چیپٹر چل رہا ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا نماز کے فرائض، نماز کے مطلب جو چیزیں نماز میں ضروری ہیں، جیسے ہم نماز کے ارکان بھی کہہ دیتے ہیں، پلرز بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو فرض کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر کوئی فرض رہ جائے تو پھر وہ نماز نہیں ہوتی، اور نماز کے اوائڈ ہے، باطل ہے، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں، احناف نے یہ اضافہ کیا ہے کہ اگر نماز میں واجب رہ جائے تو آپ سجدہ سہو ادا کر لیں تو واجب جو ہے وہ اس کی ادائیگی ہو جائے گی، اور اگر سنت رہ جائے نماز میں ایک سنتوں کا بھی کانسیپٹ ہے، یعنی نماز میں کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ واجبات میں سے ہیں، کچھ کیا ہیں سنن میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سنت رہ جائے تو اس کے لیے تو سجدہ سہو بھی ضروری نہیں ہے۔ تو آج سے ہم نے نماز کی سنتوں کا جو کانسیپٹ ہے اس کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ رفع الیدین۔ 4 مقامات پہ رفع الیدین کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے احادیث میں۔ تکبیر تحریمہ کے وقت، یعنی پہلی مرتبہ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو، اور تحریم اس سے ہے کہ اس اللہ اکبر کہنے سے ہر چیز ہمارے اوپر کیا ہوگی؟ حرام ہوگی، تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام یا تکبیر تحریمہ، کہ جس نے کھانا پینا بات چیت کرنا ہمارے لیے حرام کر دیا، وہ تکبیر۔ تو تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا یہ تو سب کے ہاں کیا ہے؟ ایگریڈ اپان ہے، متفق علیہ، یعنی اس وقت میں رفع الیدین کرنا سب کے نزدیک ایگریڈ اپان۔ تو حافظ ابن حجر علیہ رحمہ کہتے ہیں تقریباً کوئی 50 کے قریب صحابہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے؟ ہاتھ اٹھائے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ صفت الرفع، مطلب آپ نے ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں۔ رفع الیدین میں رفع الیدین، یدین 2 ہاتھوں کے لیے آتا ہے نا، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، تثنیہ کا صیغہ ہے نا، یدان سے یدین، ٹھیک ہے، مضاف الیہ ہو گیا، مجرور ہو گیا۔ تو صفت الرفع، ہاتھ کیسے اٹھانے، تو اس کے بارے میں مختلف الفاظ ملتے ہیں روایتوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہاتھ اٹھائے۔ عام طور پہ 3 طریقوں کا تذکرہ ملتا ہے، بعض لوگوں نے اس کو جمع کر کے ایک طریقہ بنا لیا، یہ بھی ہے۔ جب مختلف طریقے آتے ہیں تو کچھ لوگ اس پہ معمول کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح سے کیا، کبھی اس طرح سے کیا، اور کچھ اس پہ معمول کرتے ہیں کہ نہیں، اس میں جمع کرو، اس کو کہتے ہیں تطبیق پیدا کرو، یعنی تینوں مختلف جو بظاہر جو مختلف نظر آ رہے ہیں اس کا ایک ایسا مفہوم پیدا کرو کہ تینوں اس میں جمع ہو جائیں، اس کو تطبیق کہتے ہیں۔ تو جمہور یا میجورٹی یہ کہتی ہے فقہا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے کندھوں تک، ٹھیک ہے۔ کس طرح کندھوں تک اٹھاتے تھے کہ یہ جو ہے نا انگوٹھے، یہ انگوٹھے جو ہے یہ کانوں کی لو کے برابر ہوتے تھے، کانوں کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ میں ویسے ہی ذرا بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ اس کے برابر ہوتے تھے یہ، اور یہ جو انگلیاں ہیں یہ کانوں کے برابر ہوتی تھیں، اور یہ اس کے برابر، اور یہ جو ہتھیلی کا حصہ ہے نیچے والا یہ کندھے کے برابر آتا تھا، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ تو میجورٹی نے تو اس طرح سے تطبیق پیدا کر لی، کیونکہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھائے، بعد میں یہ ہے کہ کانوں کی لو کے برابر، اور بعد میں کیا ہے کانوں کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے اس پہ تطبیق پیدا کی بعض فقہا نے کہ آپ اس طرح سے ہاتھ اٹھائیں کہ تینوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ یہ انگوٹھے اس کی سیدھ میں ہو کانوں کی لو کے، تاکہ اس حدیث پہ بھی عمل ہو جائے، اور انگلیاں جو ہے یہ کانوں کے برابر ہوں، اور یہ جو ہاتھ کا نچلا حصہ ہے جسے ہم ہتھیلی کہتے ہیں یہ کندھوں کے برابر ہو، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اس کی روح کیا ہے؟ رفع دین کرنے کی روح کیا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ کی آپ کہہ لیں کہ جی تکبیر تحریمہ میں تو یہ ہے کہ یہ ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے کہ آپ نماز میں داخل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو باقی جو آپ کہہ لیں اپنا رکوع میں جاتی ہوئی ہے، رکوع سے اٹھتی ہوئی ہے، یا دوسری رکعت سے اٹھتی ہوئی ہے، تو بظاہر وہاں تو یہ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف انتقال کی طرف جو ہے وہ ایک اشارہ ہے۔ سر ایک جگہ میں سنا تھا وہ اس طرح سے فرما رہے تھے کہ رفع الیدین کا روح یہ ہے کہ اللہ کے سامنے بھی رسول اس طرح سے آپ بند کر کے، ہاں، حدیثوں میں ہمیں کوئی ایسی چیز منقول نہیں ملتی،
ٹھیک ہے، جس نے بھی کہا تو اسے جو بات سمجھ میں آئی اس نے کہہ دی، سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مفہوم جیسے وہ بیان کر رہے ہیں کہ جی کوئی بندہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے بے بس ہوں، تو بس ایک معنی ہے، بس ٹھیک ہے، جیسے ہم نے بیان کر دیا اسی طرح اور لوگوں نے بیان کر دیا، لیکن اس معاملے میں ہمارے پاس کوئی منقول چیز نہیں ہے۔ وہ جو بتوں والا کانسیپٹ ہے، بتوں والا کانسیپٹ تو ایسی جھوٹی روایتیں ہیں نا کہ بت چھپا کے لوگ نماز پڑھا کرتے تھے، تو ظاہری بات ہے مکی دور میں نفاق کہاں پہ تھا؟ مکی دور میں تو منافقت تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے، نفاق تو بعد میں مدینے میں آ کے پیدا ہوا ہے نا، تو مکی دور میں تو جتنی آزمائش تھی وہاں تو نفاق پاسبل ہی نہیں تھا، تو اب 13 سال تک جو ہے جو بھی نمازیں پڑھتے رہے تو پاسبل نہیں تھا، تو بت تو مکہ میں ہی تھے نا، ساری بت پرستی تو مکہ میں ہی تھی، ٹھیک ہے، مدینہ والے بھی آ کے بتوں کی پوجا مکہ میں ہی کرتے تھے، خانہ کعبہ میں انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، تو وہ بت پرستی کا مرکز تو انہوں نے اللہ کے گھر کو بنایا ہوا تھا نا، بیت اللہ کو بنایا ہوا تھا۔ مدینے میں معبود خانے نہیں تھے، مدینے میں وہ چھوٹے موٹے تھے لیکن اس طرح سے وہ مرکز نہیں تھا مدینہ بت پرستی کا، کیونکہ انصار بھی کہاں آتے تھے حج کرنے کے لیے؟ بیت عقبہ اولا، بیت عقبہ ثانیہ میں، وہ تو حج کرنے کے لیے آتے تھے نا، تو بت ان کے کہاں پر تھے؟ سب کے بت جو ہے وہ بیت اللہ میں پڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، مختلف مقامات میں بھی نسب تھے بت، ایک تو یہ ہے کہ عرب میں مختلف مقامات پہ نسب تھے، وہ تو ہمیں ملتا ہے نا، لات منات اور عزا مختلف مقامات پہ نسب تھے، ٹھیک ہے، مدینہ کے اندر کوئی بت نہیں تھا، ہاں مکہ کے اندر جو ہے وہ بت تھے، ٹھیک ہے، مدینہ سے باہر مختلف مقامات کا تذکرہ ملتا ہے جہاں بت نسب تھے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ان کو گروایا بھی، لات منات اور عزا وغیرہ کا تذکرہ ملتا ہے، باقی مکہ میں بت تھے، خاص طور پہ بیت اللہ میں، یہ بات ہمیں ملتی، وہ ہم بات کر رہے ہیں۔ تو جمہور یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے اٹھانا ہے کہ ہتھیلیاں جو ہے وہ کندھوں کے برابر ہوں اور انگوٹھے جو ہیں وہ کانوں کی لو کے برابر ہوں اور انگلیاں جو ہے وہ کانوں کے برابر ہوں۔ یہ امام شافعی نے مختلف روایات کو اس طرح سے جمع کیا، ٹھیک ہے، کہ تینوں قسم کی روایتوں کے اوپر جو ہے وہ عمل ہو جائے۔ تیسرا کیا ہے کہ کس وقت اٹھانا ہے، وقت الرفع، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ اٹھانے کب ہے، یعنی جب آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو یہ، اور دوسرا یہ ہے اللہ اکبر پھر ہاتھ اٹھانے ہیں، ٹھیک ہے، اور تیسرا یہ ہے ہاتھ اٹھانا ہے اللہ اکبر، تینوں طریقے ملتے ہیں روایتوں میں۔ تو یہ یہاں پہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت لے کے آئے ہیں، کانا اذا دخل فی الصلاۃ کبر ورفع یدیہ، کہ جب وہ نماز میں داخل ہوتے تھے تو تکبیر کہتے تھے اور رفع الیدین کرتے تھے، یعنی کیا ہو گیا یہ اللہ اکبر، جی تینوں کے یہاں تذکرہ ملتا ہے، تینوں کا، وہ آگے بات آ رہی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے تھے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ حین یکبر، جب تکبیر کہتے تھے اس وقت اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے، اللہ اکبر، تکبیر اور ہاتھ اٹھانا دونوں ایک ساتھ ہیں، حتیٰ یکون حذو منکبیہ، یہاں تک کہ وہ جو آپ کے ہاتھ ہوتے تھے وہ کندھوں کے برابر ہو جاتے تھے۔ تو اب جنہوں نے کندھوں، اب اہل حدیث تو یہاں تک ہی لے کے جاتے ہیں نا تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں تک ہے، ٹھیک ہے، ایک استدلال ہے کہ کندھوں کے برابر ہے، ٹھیک ہے، کئی تو یہاں تک بھی نہیں لیتے، ہاں نہیں یہ نہیں ایسے کرنا، وہ ہاتھ بھی سیدھے نہیں جو ہے وہ جاتے ہیں اپنا، نہیں قبلہ رخ ہونا چاہیے، ہاتھ قبلہ رخ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، تو ایسے کرنا ٹھیک نہیں ہے، ایسے کرنا یہ ٹھیک نہیں، سستی ہے، کاہلی ہے۔ تیسرا کیا ہے، وہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے رفع یدیہ، اپنے ہاتھ بلند کرتے تھے، حتیٰ یکون بحذو منکبیہ، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے برابر ہو جاتے تھے، ثم یکبر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تکبیر کہتے تھے۔ تو یہ یہاں پہ بات کیا آ گئی کہ پہلے ہاتھ اٹھانے ہیں پھر اس کے بعد تکبیر کہنی، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، تو تینوں قسم کے جو ہے، لیکن حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں ملا فقہا میں سے کوئی تیسری اس کا قائل ہو، یعنی تیسری صورت کا، پہلی دو کے تو قائل ہے، لیکن بہرحال قائل ہونا کسی کا یا نہ ہونا
ایک بات ہے کہ حدیث میں آ گیا تو بس ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ اس کی گنجائش موجود ہے، ٹھیک ہے، معاملے میں سختی نہیں، تینوں صورتوں میں سے کسی صورت پہ عمل کر لے تو اس نے سنت کو پا لیا۔ تو پہلا موقع ہے تکبیر تحریمہ کا، نماز میں داخل ہوتے وقت ہاتھ اٹھانا۔ کس طرح سے ہاتھ اٹھانا؟ ہم نے کہا اس کی 3 صورتیں ہیں، کندھوں تک، کانوں کی لو کے برابر اور کانوں کے برابر، تینوں طرح سے درست ہے۔ بعض علماء نے اس کو جمع کر لیا، بعض جمع کی طرف نہیں گئے، انہوں نے کسی ایک صورت کے اوپر عمل کر لیا۔ کانوں کو ہاتھ لگانا کسی کے ہاں نہیں ہے، اور یہ بھی جو اس طرح سے کرتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاتھ قبلہ رخ ہونے چاہیے، پہلی بات تو یہ، ہاتھ قبلہ رخ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اس طرح ہاتھ نہیں ہونے چاہیے، اس طرح، یا کانوں کو ایسے ہاتھ لگانا یہ کسی کے ہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، کانوں کے برابر کا ہے، کانوں کے برابر کا ہے، ٹھیک ہے، تو کانوں کے برابر یہاں اٹھا لے یا پھر یہاں اٹھا لے، ٹھیک ہے، کوئی حرج والی بات نہیں، جس طرح سے کر لے۔ اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے، ٹھیک ہے، یا تکبیر تحریمہ سے پہلے یا اس کے بعد اٹھائے، تو تینوں طرح سے ثابت ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنا، یہ تقریباً 22 صحابہ سے مروی ہے، ٹھیک ہے، 20+ صحابہ جن سے یہ بات مروی ہے کہ وہ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اپنے ہاتھ منکبین تک یعنی اپنے کندھوں تک اٹھاتے تھے، پھر تکبیر کہتے تھے، اور جب رکوع کرتے تھے تو اسی طرح سے اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے ہاتھ اٹھاتے تھے، اور پھر آپ کہتے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اور بخاری میں یہ بھی الفاظ ہیں ولا یفعل ذلک حین یسجد ولا حین یرفع رأسہ من السجود، کہ جب آپ سجدہ کرتے تھے یا سجدے سے اٹھتے تھے تو اس وقت یہ نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی ایک بڑے رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہوئی ہے۔ بڑا رکن کیا ہے؟ قیام، قیام سے رکوع میں جاتے ہوئی، رکوع سے قومہ میں جاتے ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن سجدوں کے درمیان نہیں۔ قومے کے بعد سجدہ بھی ہاں، رکن ہے، اس میں نہیں ملتا کہ قومہ سے سجدہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا، ایسا نہیں ملتا۔ پھر چوتھا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ دوسری رکعت سے اٹھتے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کے درمیان ایسا نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی سجدے میں جاتے ہوئی اور سجدے سے اٹھتے ہوئی۔ اور مسلم کی روایت میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ولا یفعل حین یرفع رأسہ من السجود، جب سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو اس وقت یہ نہیں کرتے تھے، تو سجدوں کے درمیان رفع الیدین نہیں ہے۔ مسلم میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ سجدوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اور بہقی کی روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ فما زالت تلک صلاتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نماز رہی، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فما زالت تلک صلاتہ حتی لقی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نماز رہی یہاں تک کہ آپ نے اللہ سے ملاقات کی۔ تو میجورٹی جو ہے فقہا کی، حنابلہ، شوافع اور مالکیہ کی اکثریت، ان کا موقف یہی ہے کہ ان دونوں موقعوں کے اوپر بھی کیا ہے؟ رفع الیدین ہے۔ اناف کے نزدیک جو ہے وہ صرف پہلی مرتبہ رفع الیدین ہے، رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت رفع الیدین نہیں ہے۔ سر حنابلہ، شوافیہ اور تیسرے کون؟ مالکیہ کی میجورٹی، بعض مالکیہ رفع الیدین کے قائل نہیں بھی ہیں لیکن میجورٹی ان کی قائل ہے۔ حنفی کیوں، کس کے لیے؟ ان کی دلیل جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی لَأُصَلِّيَنَّ لَكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ، کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاؤں گا، تو انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، تو انہوں نے اس میں صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ان کی دلیل ہے۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہے، ہاں، علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا، ٹھیک ہے، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں دوسرے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھول لگی ہے، نسیان لاحق ہوا ہے، کیونکہ ایک طرف 22 صحابہ ہیں جو یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جاتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے
رفع الیدین کیا۔ اصل ویسے لاجیکلی یہ بات صحیح نہیں لگتی کہ نسیان کا کوئی پرابلم ہوگا۔ ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ بات کہنا کہ جی ان کو نسیان جو ہے وہ لاحق ہوا ہے، لیکن اس میں پھر وہ ایک دلیل دیتے ہیں، اور اس دلیل کو بعض دوسرے حنفی فقہا نے بھی بیان کیا، جیسے یہاں پہ انہوں نے حوالہ دیا امام زیلی کا نصب الرایہ، ایک کتاب ہے فقہ حنفی کی الہدایہ، درس نظامی کی نصاب میں بھی ہے، تو اس کی احادیث کی تخریج سمجھتے ہیں نا، ہاں نصب الرایہ، ٹھیک ہے، کہ اس حدیث کا مصدر کیا ہے، حدیث کا سورس بیان کرنا، اس کو تخریج کہتے ہیں، تحقیق کہتے ہیں حکم لگانے کو، تخریج کہتے ہیں حدیثوں کا سورس بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ تو نصب الرایہ جو ہے یہ حنفی فقہا میں سے امام زیلی ان کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے ہدایہ کی احادیث کی تخریج کی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات مطلب بعید نہیں ہے، مطلب یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو نسیان لاحق ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 10 مقامات ایسے ہیں جہاں ان کو نسیان لاحق ہوا، یہ ایک نہیں ہے، ایک ہوتا تو پھر یہ بات کہی جا سکتی تھی۔ تو بقیہ جو مقامات ہیں وہاں تو ساری ایگری کر رہے ہیں کہ ان کو نسیان لاحق ہوا۔ ایک تو وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنے والا، ہاں ایک یہ تھا کہ معوذتین کے بارے میں وہ بھول گئے تھے کہ فلق ناس جو ہے وہ قرآن کا حصہ ہے کہ نہیں، وہ اس کو قرآن کا حصہ نہیں شمار کرتے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ 2 لوگ اگر امام کے ساتھ ہوں، یعنی 3 لوگ اگر جماعت کروائیں گے، تو اب حکم یہ تھا کہ 2 لوگ پیچھے کھڑے ہوں گے، ایک ہوگا تو امام کے ساتھ کھڑا ہوگا دائیں طرف، لیکن وہ دونوں کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ وہ امام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس میں بھی ان کو بھول لاحق ہوئی۔ تیسرا یہ کہ رکوع میں جو ہے وہ ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھے جائیں گے، لیکن وہ اس کے قائل تھے کہ گھٹنوں کے درمیان میں آپ نے اس طرح سے ہاتھ رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ 10 مسائل جو ہے وہ گنوائے گئے ہیں کتب فقہ وغیرہ میں کہ جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھول چوک لاحق ہوئی، اور ان میں سے اکثر مسائل وہ ہیں کہ جن میں ساری اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ ان کی بھول چوک ہے، ان کا نسیان ہے۔ سر امام محمد اور امام یوسف جب وہ مدینہ آئے تو انہوں نے اس پہ نہیں غور کیا، کئی چیزوں میں خلاف کیا تھا امام ابو حنیفہ سے انہوں نے، جی تو اس پہ انہوں نے بہرحال نہیں، ان کا موقف نہیں بنا، نہیں موقف بنا، مدینہ میں سارے ایسے نماز پڑھ رہے ہیں، جی ان کا موقف نہیں بنا، ٹھیک ہے۔ چوتھا مقام کیا ہے؟ 2 رکعتوں سے اٹھتے وقت، تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ جب وہ 2 رکعتوں سے اٹھتے تھے تو اپنے ہاتھ بلند کرتے تھے، اور اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے تھے، یعنی 4 رکعت والی نماز میں جب 2 رکعتوں سے اٹھتے تھے تو اس وقت رفع الیدین کرتے تھے۔ اور حضرت علی سے بھی روایت ہے کہ جب وہ 2 سجدوں سے اٹھتے تھے، 2 سجدوں سے مراد وہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی 2 رکعتوں کے بعد، تیسری رکعت کے لیے تیسری رکعت کے یہ لیے 2 سجدوں کا یہ مطلب نکلے۔ ہاں 2 سجدوں سے بعض اوقات مراد 2 رکعتیں، سجدے سے مراد بعض اوقات رکعت بھی ہوتی ہے، رکوع سے بھی بعض اوقات مراد رکعت ہوتی ہے، یہ ہم دیکھیں گے حدیثوں میں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک روایت ہے عبداللہ بن مسعود والی، اس پر مسلمانوں کا سب سے بڑا گروہ ہے، باقی پر میجورٹی کیوں نہیں ہے؟ ہاں لیکن آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میجورٹی تو رفع الیدین کی قائل ہے، ٹھیک ہے، میجورٹی مین مطلب 3 جو گروپس ہیں، کہاں کے اندر ہے نا، لیکن جو عام مسلمان ہیں اس سے ہاں نہیں عامی مسلمان میں بھی اگر ہم فالورز کے اعتبار سے بات کریں گے تو 3 ائمہ کے جو فالورز ہیں ظاہری بات ہے وہ ایک امام کے فالور سے کم نہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ سب سے بڑا ہمارا اسلامی ملک تو انڈونیشیا ہے، انڈونیشیا، ملائیشین، یہ سارے شافعی المسلک ہیں۔ اسی طرح مصر میں شوافع ہیں، عربوں میں بڑی تعداد ہے شوافع کی۔ پھر آپ افریقہ کی طرف نکل جائیں، یا جسے ہم بلاد اسلامیہ کا مغرب کہتے ہیں، وہ سارے مالکی ہیں، یہ الجزائر، مراکش، موریتانیہ، لیبیا، ٹھیک ہے، تیونس وغیرہ، یہاں مالکی ہیں۔ پھر سینٹرل افریقہ میں اور افریقہ کے اکثر و بیشتر مالک وہ مالکی ہیں۔ ہاں ہمارے یہاں ساؤتھ ایشیا میں حنفی اسکول آف تھاٹ یہ غالب ہے، یہ بات ٹھیک ہے، ساؤتھ ایشیا میں، جنوبی ایشیا میں، اور پھر مڈل ایسٹ میں بھی ہے، ان کی تعداد ہے، ٹھیک ہے، ترکی وغیرہ، یا یہ سارے جو ہے وہ حنفی ہیں۔ تو حنفی یہ بات ٹھیک ہے کہ حنفی جو اسکول آف تھاٹ کے فالورز ہیں وہ سب سے زیادہ ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ تینوں اسکول آف تھاٹ کے فالور سے حنفی اسکول آف تھاٹ کے فالور زیادہ ہیں، تو یہ بات میرے خیال میں کہنا مشکل ہے، یہ کہنا مشکل ہے۔ باقی یہ ہے کہ اپنی بڑھوتری کے لیے لوگ پھر وہ ایسی بات کہہ دیتے ہیں۔
ہاں اناف میں عام طور پہ موقف یہ ہے کہ یہ منسوخ ہو گیا، یعنی وہ روایتوں کو صحیح مانتے ہیں، اس پہ جرا نہیں کرتے، تو عام طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جی رفع الیدین منسوخ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کی دلیل وہ صحیح مسلم کی روایت لے کے آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم جو ہے وہ گھوڑوں کی طرح دمیں ہلا رہے ہو۔ وہ بیسیکلی منع کیا تھا کہ نماز میں سلام کا جواب دیتے تھے، جب باہر سے کوئی بندہ آتا تھا، لوگ نماز پڑھے ہوتے تھے تو وہ سلام کرتا تھا تو وہ ہاتھ نکال کے، جیسے ہم آج کیا حال ہے بھائی، ٹھیک ہے، تو ایسے ہاتھ اٹھا کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو مسجد میں جب کوئی داخل ہوتا تھا تو وہ سلام کرتا تھا، تو اس کا جواب جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے دیتے تھے۔ اب نماز میں کلام تو نہیں کرتے تھے، وعلیکم السلام تو نہیں کہتے تھے، ہاتھ اٹھا کے سلام کا جواب دے دیتے تھے۔ تو اس سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں نماز میں یہ بھی نہ کرو۔ تو انہوں نے اس کو تعبیر کیا کہ سرکش گھوڑوں کی طرح تم دمیں ہلا رہے ہو، یعنی گھوڑا جو ہے وہ دم ہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب گھوڑا دم بھی ویسے ایسے نہیں ہلاتا، ٹھیک ہے، گھوڑا دم ایسے ہلاتا ہے، گھوڑے کو کون منع کر سکتے کیسے اللہ؟ نہیں عام طور پہ ایسی ہلتی ہے اس کی دم، ٹھیک ہے۔ تو عام طور پہ ایسے ہاتھ نکال کے نا سلام کا جواب دیا کرتے تھے ہاریزنٹلی، ٹھیک ہے۔ لیکن خیر بہرحال یہ کوئی اتنا بڑا موضوع نہیں ہے کہ ہم اس میں بحث میں جائیں۔ تو بیسیکلی یہ تو سلام کے باب، صحیح مسلم میں بھی یہ روایت سلام کے باب میں ہے، رفع الیدین کے باب میں نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے، لیکن جو ناسخ روایت بھی لے کے آ رہے ہیں نا وہ بھی واضح نہیں ہے، وہ بھی واضح نہیں، وہ سلام کے باب کی روایت ہے۔ اس لیے بعض جو ہے نا احناف میں سے جو معتدل مزاج ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح بھی کر لیں اس طرح سے بھی کر لیں، یعنی دونوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ جیسے حدیث میں ہم دیکھ رہے ہیں کچھ سنتیں ایسے ہیں جو دونوں طرح سے ثابت ہیں، 3 طرح سے ثابت ہیں۔ تو بعض اس طرف بھی احناف میں نکل گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا بھی سنت ہے اور نہ کرنا بھی سنت ہے، تو وہ بعض اوقات خود بھی کر لیتے ہیں۔ ہاں ڈاکٹر اسرار صاحب کرتے تھے، مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہم نے جن سے پڑھا، ہمارے جو استاذ تھے وہ دیوبند کے فارغ التحصیل تھے، مطلب دیوبند جو انڈیا کا ہے وہاں سے وہ پڑھے ہوئے تھے۔ تو ہم تو اس وقت چھوٹے تھے، مطلب یہی ہماری ایج کیا ہوگی، کوئی 8-10 سال ہوگی، 10 سال ہوگی۔ تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ایک مقتدی نے ان سے سوال کیا کہ وہ دیوبند کی مسجد تھی، ہم وہاں مطلب جاتے تھے سپارہ وغیرہ پڑھنے کے لیے، ساتھ اہل حدیث کی مسجد تھی۔ تو اس مقتدی نے نماز کے بعد سوال کر لیا کہ حضرت یہ اہل حدیث تو کہتے ہیں رفع الیدین کرنا ضروری ہے، سنت ہے، تو آپ تو ماشاءاللہ اتنے عالم فاضل ہیں، دیوبند سے پڑھے ہوئے ہیں، تو بتائیں یہ سنت ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس نے تو مطلب ان کو اٹھانے کے لیے کہ ذرا یہ رگڑا لگائیں گے اہل حدیثوں کو، لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ سنت ہے، سنت ہے یہ۔ تو وہ پھر بڑے حیران ہوئے، وہ جو بندہ وہ تو بالکل خاموش ہو گیا، کہنے لگا پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس میں انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ یہاں میں مسجد میں نہیں کرتا، لیکن گھر میں جب میں نماز پڑھتا ہوں نا سنت، تو میں پھر رفع الیدین کرتا ہوں۔ یہ بھی بڑی بات ہے، مطلب اس پہ بھی ان کو تان کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ دیکھیں اب لوگوں کی مسجدیں ہیں، اب وہاں مطلب وہ کیا کریں۔ تو یہ بات اتنی بات کر دینا کہ یار یہ سنت ہے، اہل حدیثوں سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، اور میں بھی کر لیتا ہوں اکیلے میں، بہت بڑی بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ جب آپ کسی اور کے پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہو نا، اپنے پلیٹ فارم پہ تو بندہ بہت بڑھ کے مال لیتا ہے۔ یہ جو لوگ رفع الیدین کی نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز کے بارے میں دیکھیں یہ تو سنن میں سے ہے نا، ہم نے کہا کہ فقہا نے کہا ہے کہ یہ سنتیں، سنت رہ جائے تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نماز باطل نہیں ہوتی۔ نماز باطل ہوتی ہے جب کوئی نماز کا فرض رہ جائے۔ چلیے رفع الیدین کرتے وقت اللہ اکبر بھی بولا جائے گا؟ جی جی، جب آپ رکوع سے اٹھتے ہیں تو پھر تو آپ یوں کہتے ہیں نا سمع اللہ لمن حمدہ، پھر رفع الیدین کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں رکوع میں جاتے ہوئے آپ اللہ اکبر کہہ کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور رکوع سے یعنی 2 رکعتوں سے اٹھتے وقت بھی آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کہیں گے۔ تو پہلی سنت جو ہے رفع الیدین کی ہے، میجورٹی اس کی قائل ہے، اناف اس کے قائل نہیں ہے۔ اناف میں 2 موقف ہیں، عام طور پہ موقف یہ ہے کہ یہ منسوخ ہے، لیکن یہ موقف بھی اب کافی متداول اور عام ہو چکا ہے۔ آپ کہیں کہ اہل حدیث کی محنت کی وجہ سے یا ان میں سے جو معتدل مزاج ہیں ان کے مزاج کی وجہ سے کہ جی دونوں طرح سنت ہے، کبھی رفع الیدین کر لینا چاہیے کبھی نہ کریں، یہ بھی ان کے ہاں عام ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ وضع الیمین علی الشمال۔
दायां हाथ जो है वो बाएं हाथ के ऊपर रखना। ये तो सुन्नत है, दायां हाथ बाएं हाथ पे रखें, बायां नहीं रखा जा सकता। उसकी आगे रवायत आ रही है, आप सल्लम ने एक साहबी को देखा, मना कर दिया। ठीक है, तो इसमें ये कहते हैं कि जी इशरून हदीसा, 20 हदीसें हैं दायां हाथ बाएं हाथ पे रखने के हवाले से, 20 हदीसें हैं। ये क्यों बात नकल की है? ये इसलिए कि कुछ लोग इरसाल के कायल हो गए। इरसाल की कोई रवायत नहीं है, आप सल्लम से इरसाल की कोई रवायत नहीं है। इरसाल कहते हैं हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ना। जितनी हदीसें हैं वो हाथ बांधने की हैं। तो अहले तशय्यो जो है वो इरसाल की तरफ चले गए, और मालकिया में से एक स्कूल ऑफ थाट, यानी एक ग्रोह इरसाल की तरफ गया। कुछ मालकिया को आप देखेंगे कि वो हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन मालकिया में भी एक बड़ी तादाद हाथ बांध के नमाज़ पढ़ती है। उसकी वजह यह है कि इमाम मालिक से यही मौक़िफ़ साबित है कि वो हाथ बांध के नमाज़ पढ़ते थे। इमाम मालिक के बारे में 2 राय हो गई। बाद मालिकी इस तरफ चले गए कि नहीं, वो हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ने के कायल थे। बाद उन्हें तावीलें भी की कि जब उनके ऊपर तशद्दुद हुआ था, ठीक है, मतलब उनके हाथ वगैरह ये उतर गए थे, तो हाथ बांधने उनके लिए मुश्किल हो गए थे, तो इसलिए वो हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ते थे। लेकिन मुअत्ता में इमाम मालिक की किताब में वाज़े तौर पे जो रवायतें मौजूद हैं वो हाथ बांधने की हैं, इरसाल की कोई रवायत नहीं। तो ये 20 हदीसें हैं 18 सहाबा से, ठीक है, और कुछ ताबीन से भी ये रवायतें। सहल बिन साद से रवायत है कि लोगों को ये हुक्म दिया जाता था कि वो अपना दायां हाथ अपने बाएं हाथ के ऊपर रखें, अपनी बाएं कलाई के ऊपर रखें, बाएं बाजू के ऊपर रखें नमाज की हालत में। तो ये हुक्म कौन देता था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और रवायत में है कि आप सल्लम फरमाए, हम अंबिया की जमात, हमें ये हुक्म दिया गया। अब अंबिया को किसने हुक्म दिया? अल्लाह ने, कि हम एक तो इफ्तार करने में जल्दी करें, सहरी करने में ताख़ीर करें, यानी आखिर वक़्त में सहरी करें, पहले वक़्त में इफ्तार करें, और अपना दायां हाथ अपने बाएं हाथ पे नमाज में बांधें। तो इबादत में हाथ बांधना है, हाथ बांधने में तज़ल्लुल और आजिज़ी और इनकिसार ज़्यादा है। तो ये तमाम अंबिया की सुन्नत है। हज़रत जाबिर से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स के पास से गुजरे, वो नमाज़ पढ़ रहा था और उसने अपना बायां हाथ अपने दाएं हाथ पे रखा हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ खींच लिया, यानी बायां दाएं पे रखा हुआ था तो आपने खींच के दायां उसके बाएं के ऊपर रख दिया। ठीक है, ये मुस्नद अहमद की रवायत है। इब्न अब्दुल बर, ये मालिकी फुक़हा में से हैं, बहुत मारूफ। इनका कहना यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके अलावा कुछ साबित नहीं है, हाथ बांधने के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ साबित नहीं है। अब ये भी मालिकी हैं, ठीक है, और जमहूर साहबा और ताबीन इसी के कायल हैं, और इमाम मालिक ने भी मुअत्ता में इसी का तज़किरा किया, हाथ बांधने का ही। और इमाम मालिक जो है अपनी वफ़ात तक हाथ बांधते रहे। तो इमाम मालिक के बारे में भी सही मौक़िफ़ यही है कि वो हाथ बांधते रहे, यही मौक़िफ़ दुरुस्त है मालिकिया का भी। तो फ़ुक़हाए अरबा में सही मौक़िफ़ यही है, हाथ बांधने का ही है। अहले तशय्यो में ये है कि वो हाथ छोड़ते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि हाथ बांधने हैं या इरसाल करना है तो हाथ बांधने हैं। इरसाल रवायतों से साबित नहीं है। अब बात कहते हैं जी बात सहाबा से साबित है, लेकिन बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहली बात तो यह है कि साबित नहीं। दूसरा क्या है कि हाथ कहाँ पे बांधने हैं? मौदिउ वद्इल यदैन, हाथ रखने की जगह कौन सी है? इसमें जो रवायतें हैं वो मुख्तलिफ हैं, इसमें फ़ुक़हा का इख्तलाफ हो गया। इब्नुल हुमाम, ये हनफ़ी फ़ुक़हा में से हैं, वो ये कहते हैं कि हाथ बांधने की जितनी रवायतें ना सब ज़ईफ़ हैं। कुछ में है कि आपने तहत सुरा, नाफ के नीचे हाथ बांधे, तो वो कहते हैं ये भी ज़ईफ़ है। कुछ में है फ़ौक़ सुरा, नाफ के ऊपर हाथ बांधे, तो ये भी ज़ईफ़ है। कुछ में है तहत सदर, सीने के नीचे बांधे, तो ये भी ज़ईफ़ है। तो इब्नुल हुमाम या बाद फ़ुक़हा इस तरफ चले गए कि हाथ बांधने की जो रवायतें हैं वो सारी ज़ईफ़ हैं, जिसके पास जो दलील है वो ज़ईफ़ दलील है। तो बस ठीक है, जिसके ऊपर जो मर्ज़ी अमल कर लो। तो एक राय तो ये बनी, लेकिन उन्होंने अपनी दलील को भी ज़ईफ़ करार दे दिया, दूसरी की दलील को भी ज़ईफ़ करार दे दिया। ठीक, तो आनाफ में क्या है? तख्त सुरा,
وہ کیا کرتے ہیں؟ ناف سے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں۔ سنن ابی داؤد میں روایتیں ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، لیکن بات وہی ہے کہ ضعیف روایتیں، ٹھیک ہے، کہ کسی تابعی نے ان کو دیکھا، انہوں نے ناف سے نیچے ہاتھ باندھے، اس طرح سے روایتیں۔ اور امام شافعی اس طرف چلے گئے کہ سینے سے نیچے ہاتھ باندھنے ہیں، سینے سے نیچے، یعنی اب وہ فوق السرہ ہو جائے گا نا، ناف سے اوپر اور سینے سے نیچے۔ امام شافعی اس طرف چلے گئے۔ امام احمد سے دونوں طرح کے قول مروی ہیں، بعد میں یہ ہے کہ ناف سے نیچے اور بعد میں کیا ہے؟ سینے کے نیچے۔ حلب الطائی سے روایت ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں پہ رکھا ہوا تھا، علی صدرہ، اپنے سینے پر۔ تو یہاں سے اہل حدیث کا موقف، تو حلب الطائی کی روایت ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ سینے کے اوپر رکھا۔ ہاں وہ تو کہتے ہیں صحیح ہے، اہل حدیث ہے نا، تو وہ تو آپ بات تو کریں ان سے، کتابیں لکھ دی انہوں نے کہ روایت صحیح ہے۔ باقی یہ ہے کہ اناف نہیں مانیں گے کہ صحیح ہے، سیدھی سی بات ہے، انہوں نے بھی تو کتاب لکھنی ہے۔ اہل حدیث تو کسی امام کو فالو نہیں کرتے۔ وائل بن حجر سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھا، علی صدری، اپنے سینے پر۔ ویسے ایک دلیل ان کی قوی ہے اہل حدیث حضرات کی، وہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ حناف سے کہ عورتیں جو ہے وہ سینے پہ ہاتھ باندھیں گی، اس کی دلیل کہاں پر ہے؟ وہ ذرا دکھا دو۔ اب وہ جب دکھائیں گے تو وہی دلیل مردوں کی بھی ہوگی۔ تو حناف نے یہ فرق کیا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ سینے پہ ہاتھ باندھیں اور مرد ناف سے نیچے، انہوں نے یہ فرق نہیں کیا، ٹھیک ہے، اہل الحدیث نے یہ فرق نہیں کیا۔ تو خیر بہرحال یہاں پہ ایک اور روایت آئی ہے سنن ابی داؤد اور نسائی کی کہ پھر آپ نے اپنا داہنا ہاتھ جو ہے وہ اپنی بائیں ہتھیلی، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، یہ ہتھیلی، اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ رسغ، کلائی، یہ آگے کلائی آ جاتی ہے، ہتھیلی پھر کلائی، پھر اس کے بعد تیسرا لفظ کیا ہے؟ ساعد، یہ بازو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائنا ہاتھ ہتھیلی، کلائی اور بازو کے اوپر رکھا، یعنی یہ بن گیا تقریباً۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب آپ اگر یہ کریں نا تو اب ناف پہ بے شک رکھ لیں اگر چلا جاتا ہے تو یہ بھی انہوں نے ایک دلیل بنائی ہمارا اہل حدیث حضرات نے۔ سند اس کی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ سر اہل حدیث کا کیا کس جگہ پہ وہ رکھتے ہیں؟ اہل الحدیث جو ہے وہ یہاں رکھنے کے قائل ہیں، اپنا سینے کے اوپر۔ اور یہ مرد اور عورت، مرد اور عورت دونوں کے لیے وہ سیم ہے کہ وہ سینے کے اوپر ہاتھ رکھیں، اہل الحدیث کا موقف یہ ہے، ٹھیک ہے۔ شوافی جو ہے وہ سینے سے تھوڑا سا نیچے آ جائیں، آپ وہ یہاں سینے کے اوپر بالکل اوپر رکھتے ہیں، شوافی تھوڑا سا سینے سے نیچے رکھتے ہیں۔ شوافی کے ہاں بھی اس حدیث پہ عمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو تحت السرہ ہے وہ احناف کا موقف ہے، یا پھر حنابلہ میں بھی ایک موقف یہی ہے۔ ائمہ حرمین میں آپ دیکھیں گے، بعض ائمہ حرمین وہ احناف دلیل پکڑتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو وہ امام آپ کے، ٹھیک ہے، حرم مکی کے، انہوں نے کہاں ہاتھ باندھے ہیں، ٹھیک ہے، صرف ہاتھ کو فالو کرتے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے دلیل ایک پکڑ لی۔ مغفرت کرنا، بےجواب بیان کریں، وہ بتاتے تھے کہ اس طرح مطلب تینوں طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ آپ نے ہتھیلی کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، کلائی کے اوپر رکھا، بازو کے اوپر رکھا، تینوں طرح سے وسعت ہے، گنجائش ہے مسئلے میں، جس طرح سے بھی کوئی رکھ لے۔ مطلب یہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ لے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا آگے کر لے، کلائی کو پکڑ لے، تھوڑا سا اور آگے کر لے، بازو کے اوپر بازو رکھ لے، تینوں طرح سے گنجائش ملتی ہے روایتوں میں۔ باقی یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ سختی زیادہ آ گئی ہے، خاص طور پہ اہل حدیث حضرات میں، بلکہ کل کسی نے فیس بک پہ پوسٹ لگائی ہوئی تھی، یہ جو عاشورہ کا روزہ ہے نا، اس میں اختلاف ہوا ہے۔ اختلاف بھی اب معمولی سا تھا، اختلاف یہ تھا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، پھر جب پتہ چلا کہ یہود رکھتے ہیں تو آپ نے کہا میں ان کی مخالفت میں 9ویں کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اب کچھ نے سختی کی، انہوں نے کہا جی ہے ہی 9ویں کا روزہ، ٹھیک ہے، معاملے میں گنجائش تھی، 9ویں بھی رکھ لو، ساتھ 10ویں بھی رکھ لو، یا 10ویں کے ساتھ 11ویں کا ملا، انہوں نے سختی کی۔ اب بلکہ معلوم ہوا ہے، کل کسی نے فیس بک پہ پوسٹ لگائی تھی کہ ایک جو ہے وہ مطلب اہل حدیث عالم دین کسی کے ہاں گئے،
اور اس نے 10ویں کا روزہ رکھا ہوا تھا تو اس کا روزہ انہوں نے توڑوایا، 10ویں کا روزہ انہوں نے توڑوایا کہ یہ سنت کی مخالفت کر رہے ہو، روزہ صرف 9ویں کا ہے۔ اب یہ جو ہے نا ظاہریت ہے، لٹرلزم ہے کہ آپ اپنی رائے پہ اتنا جمود اختیار کر لیتے ہیں کہ آپ دوسری کی رائے کو مطلب ایک تو باطل سمجھتے ہوئی ہے اور پھر اپنی رائے کو ٹھوسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی اس نے 10ویں کا روزہ رکھا ہوا ہے، اب میجورٹی کی رائے ہے کہ 10ویں کا روزہ ہے تو اب چھوڑ دو، لیٹ اٹ گو، مطلب اس کو بدعت بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک بات آپ نے جو یہودیوں کی مخالفت میں یا اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کے لیے 9ویں اور 10ویں کا، پاکستان میں تو یہ پرابلم نہیں ہے۔ اب پاکستان میں یہ پرابلم نہیں ہے، اس لیے صحیح رائے یہی ہے کہ 9ویں کا روزہ جو ہے نا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہے، ریکمینڈڈ ہے۔ آج اگر کوئی رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، اصلاً روزہ 10ویں کا ہی ہے۔ یہودیوں کی مخالفت تو وہاں اس لیے مدینہ میں تھی کہ ملٹی کلچرل سوسائٹی تھی اور یہود بھی ساتھ تھے، اور یہود بھی اس کو ایک مذہبی شاعر کے طور پہ لے رہے تھے عاشورہ کے روزے کو۔ آج یہودی ہیں ہی نہیں تو ہماری مشابہت کا مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ یورپ وغیرہ یا وہاں جہاں یہودی ہیں وہاں رکھنا پڑے تو 9ویں اور 10ویں کا رکھیں، اب پاکستان میں یا تو کچھ احکامات ایسے ہیں جو کسی سبب کے تحت ہیں، جب سبب ہی مفقود ہو گیا تو اب وہ حکم ہے ہی نہیں، سبب ہی نہیں رہا اس کا۔ ویسے بھی سر روزہ رکھا ہو تو کسی کو پتہ تھوڑی چلتا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوگا، چلے وہاں تو مدینہ کے اندر تو وہ میرا خیال ہے اتنا انٹریکشن تھا کہ پتہ چل جاتا تھا، اب تو میرا خیال پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہاں، اب یہودیوں میں بھی کتنے عمل کرنے والے رہ گئے، بہت کم، کوئی فلسطین کے اندر آپ کہہ لیں یا اپنے اسرائیل کے اندر کچھ ہوں گے آرتھوڈوکس، یا کینیڈا میں، باقی تو اکثر و بیشتر وہی حال ہے مسلمانوں والے۔ ہمارے طرف جیسا یہ ایک لفظ آیا تھا فوق المفصل، وہ اوپر جوڑ کو کہتے ہیں، جوڑ کو کہتے ہیں، مفصل، جوڑ، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں جو سوراخ ہے اس کے اوپر جوڑ، جوڑ مطلب وہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ جو جوڑ ہے، ٹھیک ہے، کلائی کا جوڑ، ٹھیک ہے، سینے پہ رکھے اور کلائی کے جوڑ کے اوپر ہاتھ آیا، مفصل سے یہ مراد ہے۔ ایسا یہ ہاتھ پکڑنا ہوتا ہے یا رکھنا ہوتا ہے؟ ہاتھ پکڑنے کا تذکرہ بھی ہے، رکھنے کا بھی ہے، جس طرح سے مرضی کر لیں، معاملے میں وسعت ہے، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ روایتوں میں الفاظ واضح کے ہیں، رکھا، ہاتھ رکھا، واضح، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں فواضع یدہ الیمنی، رکھا اپنا دایاں ہاتھ، ٹھیک ہے۔ ائمہ حرمین جو ہے وہ ناف سے نیچے بھی باندھتے ہیں۔ ہاں، ائمہ حرمین میں آپ دیکھیں لائیو آ رہے ہوتے ہیں، ناف سے نیچے بھی باندھتے ہیں، بالکل ائمہ حرمین میں ہیں ایسے۔ 2 سنتیں ہو گئیں جی، ٹھیک ہے، ہاتھ تکبیر تحریمہ یعنی رفع الیدین کی سنت، اور دوسری جو ہے وہ ہاتھ باندھنے کی۔ تیسری کیا ہے؟ دعا استفتاح۔ دعا استفتاح کہتے ہیں شروع میں جو ہم دعا مانگتے ہیں قرات شروع کرنے سے پہلے، الحمد شریف شروع کرنے سے پہلے، تو یہ مستحب ہے، یعنی یہ بھی سنت ہے دعا استفتاح۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تھے تو کافی دیر تک خاموش رہتے تھے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے کافی دیر آپ خاموش رہتے تھے۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میرے ماں باپ آپ پہ فدا، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہم باعد بینی و بین خطایایا۔ تو بہت سی دعائیں منقول ہیں، دعا استفتاح کے طور پہ بہت سی دعائیں منقول ہیں، یہ مختلف دعائیں یاد کرنی چاہیے۔ ایک اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ آگے آ رہی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ وہ چھوٹی ہے، مختصر ہے، بچوں کو یاد کروا دیتے ہیں قاری صاحب یا والدین، ساری زندگی وہی چلتی رہتی ہے، لیکن اس میں اضافہ کرنا چاہیے، اس سے بہت اچھی اچھی دعائیں، پیاری پیاری دعائیں ہمیں ملتی ہیں۔ گوگل پلے اسٹور میں اب تو وہ حسن المسلم مل جاتی ہے، اس کی ایپ بنی ہوئی ہے، وہ ڈاؤن لوڈ کر لے بندہ، یاد کرتا رہے، اس سے نماز میں توجہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو اے اللہ میرے اور میری گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے جتنا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان، مشرق و مغرب جیسے ایک نہیں ہو سکتے، اسی طرح میں اور گناہ کبھی آپس میں نہ ملے۔ اللہم نقینی من خطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جیسے کہ سفید کپڑے سے میل دور ہو جاتی ہے تو ایسے مجھ سے، یعنی سفید کپڑا اجلا ہو جاتا ہے نا، تو ایسے میں اجلا ہو جاؤں، گناہوں سے دھل جاؤں۔ اللہم اغسلنی من خطایا بالثلج والماء والبرد،
اولوں سے، برف سے، ٹھیک ہے، اور ٹھنڈے پانی سے، یا اللہ میرے گناہوں کو کیا کر، دھو دے، ٹھیک ہے۔ برف ہو گئی، اولے ہو گئے، تو مطلب ایک استعارہ، ایک میٹافر ہے، یعنی اچھے سے میرے گناہ جو ہے وہ دھل جائیں۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ اللہ کے وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، تکبیر کہتے تو یہ دعا مانگا کرتے تھے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین، کہ میں نے اللہ کی طرف اپنا رخ کیا جو زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا، اور وہ اکیلا، اور میں اس کی طرف یکسو ہوں اور اس کا فرما بردار ہوں، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا مرنا نماز روزہ سب اللہ کے لیے، لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت وانا من المسلمین، مجھے بھی یہی حکم دیا گیا اور میں فرما بردار ہوں، یعنی اس حکم میں یا اللہ میں آپ کا فرما بردار ہوں، شرک نہیں کروں گا۔ اللہم انت الملک لا الہ الا انت، یا اللہ آپ بادشاہ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، انت ربی وانا عبدک، آپ میرے رب میں آپ کا بندہ، ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا، واعترفت بذنبی، لیکن میں اپنے گناہوں کا معترف بھی ہوں، مانتا ہوں، گناہ گار ہوں، فاغفر لی ذنوبی جميعا، میرے سارے گناہ معاف فرما دے، انہ لا یغفر الذنوب الا انت، آپ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا، یعنی جس کے حق میں کوتاہی کی ہے ظاہری بات ہے اسی نے معاف کرنا ہے۔ واہدنی لاحسن الاخلاق، یا اللہ مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت دے، لا یہدی لاحسن الا انت، اچھے اخلاق یا اللہ آپ کی وجہ سے ہی آ سکتے ہیں۔ وصرف عنی سیئا لا یصرف عنی سیئا الا انت، یا اللہ برے اخلاق سے مجھے بچا لیں، اور برے اخلاق سے بچانے والا کون ہے؟ آپ ہی۔ لبیک و صادق، یا اللہ آپ حکم تو کریں، آپ کا بندہ حاضر ہے، اور یہ اس بندے کی سعادت ہے کہ آپ اس کو پکاریں۔ والخیر کلہ فی یدیک، یا اللہ سب بھلائیاں آپ کے ہاتھ میں، والشر لیس الیک، برائی آپ کی طرف سے نہیں ہے، وانا بک و الیک، یا اللہ میں آپ کی وجہ سے کھڑا ہوں اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تبارکت و تعالی، آپ بہت بابرکت، بہت بلند، استغفرک و اتوب الیک، آپ سے مغفرت مانگتا ہوں اور آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ مسند احمد، مسلم، ترمذی، ابو داؤد وغیرہ میں یہ روایت ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت پیاری پیاری دعائیں آپ وسلم سے، کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے حضرت عمر سے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، کہ اللہ آپ پاک ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ شریک سے پاک ہے، گناہ سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے، آپ کی تعریفیں، آپ کا نام بہت بلند ہے، آپ کی شان بہت بلند ہے، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کسی تابعی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ بھئی آپ نے ایسا سوال کیا جو آپ سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو کھڑے ہوتے تھے تہجد کے لیے، بیدار ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور 10 مرتبہ استغفر اللہ، اور پھر یہ کہتے تھے اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، مجھے سیدھا رستہ دکھا دے، مجھے رزق دے دے اور مجھے عافیت دے دے، دنیا بھی مانگ لی، آخرت بھی مانگ لی۔ ایک طریقہ سکھا دیا اپنی امت کو۔ تکبیر تحریمہ کے بعد یہ کلمات نہیں، مطلب یہ نماز سے پہلے، نماز سے پہلے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں لکھا ہوا جب آپ کھڑے ہوتے تکبیر تحریمہ کے بعد 10 مرتبہ تکبیر، 10 مرتبہ حمد۔ دیکھیں دونوں طرح سے اس حدیث کی تعویل کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں طرح سے اس حدیث کی تعویل۔ ایک یہ ہے کہ جب آپ کھڑے ہوتے تو مطلب یہ کہ تکبیر تحریمہ کے بعد یہ کہتے، لیکن مجھے زیادہ بہتر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ نماز کے اندر کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کا ذکر اذکار جو ہے نماز کے اندر نہیں ہے، اس طرح کا ذکر اذکار نماز سے پہلے۔ ہاں نفل نماز میں بھی ہمیں عام طور پہ جو آپ وسلم کا معمول ملتا ہے وہ اس طرح کا نہیں ملتا ہے، مطلب نماز کا ایک سیٹ پیٹرن ہے، دعا استفتاح وغیرہ تو ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کے لیے تو نماز کے اندر بھی پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اذکار ہے۔ یہ ایک بار ہی پڑھنا ہے یا ہر رکعت میں؟ نہیں، یہ تو بات ہو رہی ہے نا کہ یا تو آپ پہلی رکعت میں پڑھیں گے نا، ہاں، یا نماز کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، نماز کے لیے کھڑے ہونا جیسے بندہ اپنے بستر سے کھڑا ہوتا ہے، یہ مراد، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تو وہاں بھی کہا گیا نا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لو، یہ زیادہ بات واضح ہوگی۔ یہ بھی نماز کے لیے کھڑے ہونے سے یہ بھی مراد ہوتا ہے۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے جو ہے وہ نماز کا آغاز کرتے تھے، خاص طور پہ رات کی نماز کا. تو انہوں نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات کی نماز ہوتی تھی تو آپ اس طرح سے اپنی نماز کا آغاز کرتے تھے. اب یہ نماز کا آغاز ہے، یعنی یہ نماز کے اندر کی بات ہے. اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، جبریل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فی یختلفون، یا اللہ قیامت والے دن آپ نے فیصلہ کرنا ہے اپنے بندوں میں جن معاملات میں ان میں اختلاف ہوا. اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک، تو آپ کو تو پتہ ہے، تو آپ مجھے کیا کریں، جن معاملات میں اختلاف ہوا ان میں مجھے سیدھا رستہ دکھا دیں. اللہ سے سیدھا رستہ مانگ لیں. یہ جو دن میں سارا دن پریشان رہتا ہے کہ پتہ نہیں کون ٹھیک کہہ رہا ہے کون نہیں ٹھیک کہہ رہا، تو تہجد میں اللہ سے ہدایت مانگ لیں. انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، آپ جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتے. تو یہ مسلم اور ابو داؤد کی روایت. سورہ فاتحہ سے پہلے، ہاں تعوذ. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، یعنی دعا استفتاح کے طور پہ. اللہم لک الحمد انت قیوم السماوات والارض من فیہن، یا اللہ تمام شکر آپ کا، آپ زمین اور آسمانوں کے تھامنے والے اور جو کچھ زمین اور آسمانوں کے مابین ہے اس سب کو بھی آپ نے تھام رکھا ہے. ولک الحمد، یا اللہ آپ کا شکر، انت نور السماوات والارض ومن فیہن، آپ زمین اور آسمانوں کا نور اور جو کچھ زمین اور آسمانوں کے مابین ہے اس کا نور بھی آپ ہی. کہتے ہیں لائٹ، سائنس بھی یہ کہتے ہیں لائٹ ہے سب کچھ، تو وہ لائٹ اللہ کے سبب سے. وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَالِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، آپ ہی زمین اور آسمانوں کے مالک اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، آپ کا شکر. یعنی کلمات شکر ہے. اللہ کے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، ان کی لائف میں یا ان کے دعا میں ہمیں زیادہ تر کلمات شکر ملتے ہیں، بہت زیادہ. اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف کثرت سے توجہ دلاتے ہیں، کلمات شکر کثرت سے ادا کرے بندہ. اولاد میں سے بھی بعض اولاد جو ہے انسان کو اچھا لگتا ہے، جیسے والدین نے تو اگر اولاد شکر کرے نہ کرے کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن اگر اولاد شکر کرتی ہے، مطلب تھینک فل رہتی ہے اپنے والدین کی اور اظہار بھی کرتی ہے کہ جی آپ نے میرے ساتھ بڑا اچھا کیا یہ وہ، تو بندے کا دل ٹھنڈا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ بندہ جب تک شکر کرتا رہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے خوش رہتے ہیں، راضی رہتے ہیں. وَلَكَ الْحَمْدُ، یا اللہ آپ کا شکر، انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق، یا اللہ آپ بھی حق ہیں، آپ کا وعدہ بھی حق ہے، سچ ہے، آپ کے ساتھ ملاقات بھی حق سچ ہے، آپ کا جو کلام ہے وہ بھی حق سچ ہے، جنت حق سچ ہے، جہنم حق سچ ہے، نبی جتنے آپ نے بھیجے وہ حق سچ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق سچ ہیں، قیامت حق سچ ہے. اللہم لک اسلمت وبک آمنت، یا اللہ میں آپ کا فرما بردار، جن چیزوں پہ آپ نے ایمان کا حکم دیا ایمان بھی لے آیا. وعلیک توکلت وعلیک آتیت، یا اللہ آپ پہ میرا بھروسہ ہے، آپ ہی کی طرف میں آتا ہوں. وبک حاصمت، کسی سے جھگڑا ہو جائے تو آپ کی بنیاد پہ کھڑا ہوں. والیک حاکمت، اور جھگڑے میں آپ سے فیصلہ لینے کے لیے تیار ہوں کہ آپ کا کیا حکم ہے. فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، یا اللہ میرے اگلے گناہ معاف فرما دے، میرے پچھلے گناہ معاف فرما دے. پچھلوں سے مراد جو ابھی نہیں ہوئی ہے، فیوچر کے. وما اسررت وما اعلنت، جو میں نے چھپا کے گناہ کی وہ معاف فرما دے، جو لوگوں کے سامنے کی وہ انت المقدم و انت المؤخر، یا اللہ آپ ہی آگے کرنے والے آپ ہی پیچھے کرنے والے. یعنی کون دین میں آگے بڑھ جائے گا، اللہ تعالیٰ ہی بڑھانے والے ہیں. ٹھیک ہے، انسان کی تو کیا اوقات ہے کیا اس کو، تو یا اللہ آپ ہی آگے کرنے والے آپ ہی پیچھے رکھنے والے. تو مطلب مجھے دین میں آگے بڑھا دیں، اپنے قرب میں آگے بڑھا دیں. لا الہ الا انت او لا الہ غیرک ولا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی قوت آپ ہی کے سہارے. تو دعا استفتاح، ٹھیک ہے، تو اس کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے، تو یہ بھی سنتوں میں سے. نیکسٹ کیا ہے، استعاذہ، اعوذ باللہ پڑھنا. تو اس میں قرآن کا حکم کیا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو. واجب نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا واجب، مستحب ہے، مطلب ریکمینڈیڈ ہے. ٹھیک ہے، ہاں یہ ایک اس میں اختلاف پیدا ہوا کہ اعوذ باللہ آہستہ پڑھنی ہے یا اونچی آواز سے. میجورٹی یہ کہتی ہے کہ آہستہ پڑھنی ہے،
امام شافعی کے ہاں دونوں مسلک ہیں، وہ کہتے ہیں آہستہ پڑھ لو، اونچی آواز سے پڑھ لو، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن آپ وسلم کا معمول ہمیں یہی ملتا ہے کہ آپ نے آہستہ پڑھی، روایتوں میں یہ نہیں ملتا کہ آپ وسلم نے اونچی آواز سے اعوذ باللہ پڑھی. اس میں ایک روایت ملتی ہے حضرت ابو ہریرہ سے، لیکن وہ ضعیف روایت ہے. ایک اور بحث پیدا ہوئی، ایک تو یہ بحث پیدا ہوئی کہ اعوذ باللہ آہستہ پڑھنی ہے اونچی آواز سے، تو پڑھنی تو آہستہ ہے. دوسری بات یہ پیدا ہوئی کہ اعوذ باللہ پہلی رکعت میں پڑھنی ہے یا ہر رکعت میں پڑھنی ہے. تو اس میں شوافے کا مسلک یہ ہے کہ ہر رکعت میں پڑھنی ہے. حنابلہ کا موقف یہ ہے کہ پہلی رکعت میں. یہی بات درست معلوم ہوتی ہے اور عام طور پہ یہی موقف ہے کہ پہلی رکعت میں. اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اختلاف کا سبب یہ بنا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ پڑھو. تو جو کہتے ہیں ہر رکعت میں پڑھنی ہے جیسے شوافے، وہ کہتے ہیں جی ہر رکعت میں نئی تلاوت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. جو کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں پڑھنی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی پہلی رکعت کی تلاوت ہی کنٹینیو ہے، وہ ڈسکنٹینیو ہوئی نہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، پھر اس کے بعد قرآن میں سے کچھ پڑھا، اس کے بعد ذکر اذکار ہے، تو ذکر اذکار سے وہ تلاوت ڈسکنٹینیو نہیں ہوئی، تلاوت آپ کی جاری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایتیں ہمیں ملتی ہیں اس میں یہی محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں ہی استعاذہ پڑھا ہے، صرف پہلی رکعت میں، بقیہ رکعت میں نہیں پڑھا. جیسے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا نہض فی الرکعۃ الثانیہ، جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو افتتح القراءۃ بالحمد للہ رب العالمین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ الحمد للہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے. تو اس سے مراد یہ کہ دوسری رکعت میں آپ نے الحمد للہ رب العالمین سے شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی تذکرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرے یہ تعویل کر لیں گے کہ جی وہ خاموشی سے پڑھیے، اونچی آواز سے الحمد شریف پڑھیے. تو سر جو بسم اللہ کو الحمدللہ کا حصہ مانتے ہیں تو وہ تو لازماً پڑھتے ہیں. جو الحمد شریف کا حصہ مانتے ہیں تو وہ تو بسم اللہ یہ ہے وہ سرن پڑھتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھے، وہ آگے آ رہا ہے، بسم اللہ کے مقام پہ بات آ جائے گی. نہیں بلکہ بسم اللہ کی بات ہم پہلے سورہ فاتحہ میں دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں ولم یسکت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سکتہ نہیں کیا، خاموشی نہیں اختیار کی، یعنی کھڑے ہوتی الحمد شریف پڑھی ہے، درمیان میں کچھ سکتہ نہیں. تو استعاذہ جو ہے اس کے بارے میں شوافے کا موقف یہ ہے کہ ہر رکعت میں پڑھے، اور حنابلہ یا عام طور پہ موقف یہ ہے کہ پہلی رکعت میں پڑھے، اور پہلی رکعت میں پڑھنے والا موقف زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ تامین، یعنی آمین کہنا. ٹھیک ہے. امام ہو، معموم ہو، معموم کسے کہتے ہیں؟ مقتدی، جو فالوور ہے، جو امام کے پیچھے کھڑا ہے. ٹھیک ہے. منفرد ہو، منفرد کسے کہتے ہیں؟ جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ آمین کہے گا. نعیم یا نعیم المجمر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے ام القرآن کی تلاوت کی، یعنی ام القرآن سورہ فاتحہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے وللضالین فقال آمین، تو انہوں نے کہا آمین، وقال الناس آمین، اور لوگوں نے بھی کہا آمین. پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے سلام پھیرنے کے بعد کہا کہ اللہ کی قسم یہ جو نماز ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے مشابہ نماز ہے جو میں نے تمہیں پڑھائی. ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ نے بھی آمین کی، لوگوں نے بھی کہی، تو راوی نے سنی. ایک نقطہ یہ بھی نکلا کہ راوی نے وہ آمین سنی، اتنی اونچی آواز سے تھی. تو آمین کہنا امام کے لیے بھی ہے اور معموم کے لیے، دونوں کے لیے، مقتدی کے لیے، دونوں کہیں گے. بخاری میں ابن شہاب زہری سے روایت ہے کہ اللہ کے وسلم آمین کہتے تھے، یعنی امام بھی کہے گا. اور عطا سے یہ تابعی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آمین ایک دعا ہے. آمین کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ قبول فرما. امنا ابن زبیر، ہمیں جو ہے وہ ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر جو صحابی رسول ہیں، انہوں نے ہمیں امامت کروائی، اور ان کے پیچھے جو ہے وہ مسجد میں لوگ بھی موجود تھے، یہاں تک کہ لوگوں نے آمین کہی تو وہ مسجد کیا ہوئی؟ گونج اٹھی.
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے تھے تو آمین بھی کہتے تھے. حتیٰ یسمع من یلیہ من الصف الاول، اتنی اونچی آپ کی آواز ہوتی تھی کہ پہلی صف والے جو لوگ ہوتے تھے وہ اس کو سن سکتے. پہلی صف والے، پوری مسجد نہیں، ہاں وہ گلا بھی نہیں نہ پھاڑنا، وہ بھی ٹھیک نہیں، مطلب معتدل آواز ہو، نہ بالکل خاموش کہ آپ کے علاوہ کسی کو سنائی نہ دے، اور نہ اتنا گلا پھاڑ کے کہ جی اس کو مذاق بنا لے. اس ٹائم تو مسجد چھوٹی تھی، مسجد بھی چھوٹی تھی، مسجد بھی بہت چھوٹی تھی. ٹی وی مسجد ہو. ہاں کہ پہلی صف والے جو ہے وہ سن سکتے تھے. ٹھیک ہے. ہاں یہ ہے کہ مسجد گونج جاتی تھی، تو اس سے مراد بھی وہی گلا پھاڑنا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ لوگ ایک مناسب آواز میں کہیں، تعداد زیادہ ہوگی تو ویسے یہ گونج پیدا ہو جائے گی. وائل بن حجر سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آپ نے پڑھا اور آپ نے آمین کہا، اور آپ نے اپنی آواز کو کھینچا. ٹھیک ہے. اور ایک اور روایت کے الفاظ ہیں رفع بہا صوتہ، آپ نے اپنی آواز کو کیا کیا؟ بلند کیا. تو میجورٹی فقہا کی یہی کہتی ہے کہ آمین جو ہے وہ بالجہر ہے، بلند آواز سے، یعنی اتنی بلند آواز کہ آپ خود سن سکیں اور آپ کے ارد گرد کے 2-4 نمازی کم از کم سن سکیں. ٹھیک ہے. اتنی بلند آواز ہونی چاہیے. لیکن اناف کے نزدیک ہے آمین جو ہے وہ خاموش اور مدھم آواز سے ہے، کیونکہ بعض روایتوں میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ ہیں خفض بہا صوتہ، کہ آپ نے اپنی آواز کو کیا کیا؟ پست کیا. لیکن دوسرے کہتے ہیں کہ جی یہ روایتیں ضعیف ہیں. بس اس طرح کے معاملات تو پھر چلتے رہتے ہیں، لیکن روایتیں وہاں پہ بھی موجود ہیں پست آواز والی. لیکن زیادہ روایتیں یا اتھینٹک روایتیں وہ اونچی آواز سے آمین کہنے کی. مستند روایتیں یہی کہتی ہیں کہ اونچی آواز سے آمین کہے. یہاں جیسے دیکھیں نا، یہ روایت لے کے عطا سے، عطا اب جلیل القدر تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں میں نے 200 صحابہ کو اس مسجد میں پایا. 200 بڑی تعداد ہے. اور جب آمین جو ہے ولا الضالین کہتا تھا تو مسجد گونج اٹھتی تھی آمین کی آواز سے. نیکسٹ کیا ہے کہ جب امام جو ہے وہ آمین کہے تو اس کے ساتھ فوراً آمین کہنا ہے، کیونکہ فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو آمین کہو. کیوں؟ کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت، مطلب دل جمعی سے آمین کہے کہ اس پہ بشارت ہے، گناہوں کی معافی کی بشارت ہے. 6 نمبر آمین کے بعد چھٹی سنت کیا ہے؟ فاتحہ کے بعد قرات کرنا. پہلے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھا تھا، ہم نے کہا تھا کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں عام طور پہ قول یہ ہے کہ وہ رکن ہے. اناف نے اس کو صرف واجب کہا ہے. اب یہاں پہ اناف نے اس کو کیا کہا ہے؟ قرات کو رکن کہا ہے. اناف کے نزدیک قرات کیا ہے؟ رکن ہے. لیکن عام طور پہ فقہا کے نزدیک قرات کیا ہے؟ سنت ہے. عام طور پہ فقہا نے قرات سے مراد کیا لی ہے؟ فاتحہ. تو وہ کہتے ہیں فاتحہ رکن ہے، فاتحہ رہ جائے گی تو نماز نہیں ہوگی. فاتحہ کی بعد کی جو قرات ہے وہ سنت ہے، اگر رہ بھی گئی تو نماز ہو جاتی ہے. اناف یہ کہتے ہیں کہ نہیں، فاتحہ کے بعد جو قرات ہے یہ رکن ہے اور فاتحہ واجب ہے. ٹھیک ہے. فقہا کی میجورٹی یہ کہتی ہے کہ نہیں، قرات سنت ہے، تو اس لیے انہوں نے سنت میں رکھا ہے، میجورٹی کا اعتبار کرتی ہے. لیکن اناف کے نزدیک یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے. یہ بات ذہن میں رہے. اناف کے نزدیک اگر قرات رہ جائے گی تو وہ نماز نہیں ہوگی، یعنی کسی رکعت میں قرات رہ گئی تو اب وہ رکعت نہیں ہوئی. جب رکعت نہیں ہوئی تو نماز کی رکعات کی تعداد پوری نہیں. تو نمازی کے لیے یہ مسنون ہے کہ وہ کوئی سورت پڑھے، پوری سورت پڑھ لے یا سورت کا کچھ حصہ پڑھ لے، دونوں طرح سے مسنون ہے. فجر کی 2 رکعتوں میں، جمعہ کی 2 رکعتوں میں، اور ظہر اور عصر کی اور مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور نوافل کے اندر بھی. یعنی فرائض میں ہمیں پتہ ہے نا، فرائض کے اندر ٹھیک ہے آخری 2 رکعتوں میں ہم سورت نہیں ملاتے. تو قرات وہ یہ کہہ رہے ہیں
فجر کی 2 رکعتوں میں قرات ہے، جمعہ کی 2 رکعتوں میں ہے، اور 4 اور 3 رکعت والی نمازوں میں پہلی 2 رکعتوں میں قرات ہے۔ مغرب میں تیسری رکعت میں قرات نہیں ہے، صرف سورہ فاتحہ۔ ظہر، عصر اور عشاء میں آخری 2 رکعت میں قرات نہیں ہے، صرف سورہ فاتحہ۔ ٹھیک ہے، ہاں جو نوافل ہیں، جو سنت ہے، اس میں 4 رکعتوں کے اندر کیا ہے؟ قرات ہے۔ سنتوں میں 4 رکعتوں کے اندر قرات ہے، نوافل میں بھی۔ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں قرات کرتے تھے، فی الاولیین پہلی 2 رکعتوں میں، ام الکتاب کی اور سورتیں 2 سورتیں پڑھتے تھے، اور وفی الرکعتین الاخریین آخری 2 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بام الکتاب صرف ام الکتاب پڑھتے تھے، صرف سورہ فاتحہ یعنی ظہر میں۔ اور بعض اوقات ہمیں کوئی آیت سنوا بھی دیتے تھے، یعنی پڑھتے پڑھتے خاموش آواز سے، جیسے الرحمن الرحیم ایاک نعبد، اس طرح سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ اور پہلی رکعت کو آپ لمبا کرتے تھے، اور دوسری پہلی کے مقابلے میں اتنی لمبی نہیں ہوتی تھی۔ یہی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح کی نماز میں بھی تھا۔ ٹھیک ہے، تو 4 رکعت والی نماز میں پہلی 2 رکعت میں کیا ہے؟ سورہ فاتحہ اور قرات ہے، آخری 2 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ، لیکن یہ فرائض میں ہے۔ سر سنت موقع پڑھتے ہوئے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آخری کی 2 جو رکھتے ہوتی ہے اس میں قرات فاتحہ اس پر فاتحہ اور قرات پڑھنا بھول جاتے ہیں کہ وہ فرض اس کا کیا؟ اگر سنتوں میں آپ نے آخری 2 رکعتوں میں قرات چھوڑ دی تو جمہور کے نزدیک تو آپ کی نماز ہو گئی، کیونکہ وہ ایک سنت آپ نے ترک کی۔ اناف کے نزدیک نہیں ہوگی کیونکہ فرض رہ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر نماز کے اندر قرات کرتے تھے، اور جہاں آپ نے ہمیں قرات سنوائی تو ہم نے تم کو سنوا دی، یعنی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری قرات کی ہم نے بھی جہری قرات کی، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشیدہ یعنی سرن قرات کی ہم نے بھی وہاں سرن قرات کی۔ اور اگر تم ام القرآن کے علاوہ کوئی اضافہ نہ کرو، وَإِن لَّمْ تَزِدْ عَلَىٰ أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَاءَ، تو تجھے کافی ہے۔ تو یہاں سے جمہور نے دلیل پکڑی کہ قرات کون سی لازم ہے؟ ام القرآن کی۔ وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ، اور اگر تم ام القرآن کے اوپر اضافہ کرو تو یہ کیا ہے؟ بہتر ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، تو جمہور کی دلیل تو یہ ہے۔ سر اگر فرائض میں اگر ہم 4 رکعتوں میں فاتحہ کے بعد قرات پڑھ لیتے ہیں تو اس کا کیا ہوگا؟ ظاہر چیز ہو جائے گی؟ سنت نہیں، سنت طریقہ نہیں، کیونکہ پیچھے حدیثیں آئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض میں صرف پہلی 2 رکعتوں میں جو ہے وہ صورت ملاتے تھے، آخری 2 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ جس نے آخری 2 رکعتوں میں بھی صورت ملائی تو اس نے سنت کی خلاف ورزی کی، جانتے بوجھتے کیا پھر تو ظاہری بات ہے کہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اگر بھول سے کر لیا تو پھر کوئی حرج والی بات نہیں، اکیلے میں بھی جماعت میں بھی۔ لیکن میں نے ایک امام صاحب سے سنا ہے کہ ظہر کی جو دوسری رکعت ہے جو آخر والی ان میں بھی یعنی قرات کو ثابت کرتے ہیں کسی روایت سے نا، اچھا یہ سیدہ صاحب سے ابھی تو روایت ہم نے پڑھ لیا اوپر۔ نہیں اس کے علاوہ وہ کوئی روایت ٹھیک ہے، کہتے ہیں ابو بکر صدیق سورت اخلاص جو ہے نا وہ 3 اور 4 رکعت میں لازمی پڑھا کرتے ہیں۔ چلیں وہ روایت آئے گی تو پھر دیکھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرات پڑھ لیں یا نہ پڑھ لیں، مطلب کہ سنت موقع میں اور فرائض میں بے احتیاطی ہو جائے گا؟ دیکھیں ایک بات ہم نے واضح کر دی ہے کہ جسے ہم فرض کہہ رہے ہیں نا، فرض جو ہے وہ سجدہ صاحب سے پورا نہیں ہوتا۔ فرض کا مطلب کیا ہے؟ فرض کا مطلب یہی ہے کہ اگر فرض رہ گیا تو وہ عبادت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، فقہا کے نزدیک فرض کا کانسیپٹ کیا ہے؟ فرض کا کانسیپٹ جس کے اوپر کھڑا ہے، جس بنیاد پہ، وہ بنیاد یہ ہے کہ اگر فرض رہ گیا تو وہ عبادت نہیں۔ سجدہ صاحب کی بحث نہیں ہے فرض کے اندر، سجدہ صاحب کی بحث جو ہے وہ واجبات کے اندر ہے کہ واجب رہ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی واجب رہ جانے سے اگر آپ سجدہ صاحب کر لیتے ہیں تو وہ جو اس کا نقص ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، لیکن فرض کے بارے میں کوئی بھی یہ نہیں کہتا۔ تو فرض رہ گیا تو وہ عبادت نہیں ہے۔ پہلے تشہد اگر بھول گئے کھڑے ہو گئے تو فاتحہ پڑھ لیے، یاد آیا کہ تشہد نہیں کرتا، پھر دوبارہ تشہد میں بیٹھنا پڑے گا؟
تشہد جو ہے وہ واجب ہے، ٹھیک ہے، جو دوسری رکعت کا تشہد ہے وہ واجب ہے، وہ فرض کسی نے نہیں کہا. یہ آگے آ رہی ہے بات. ابھی تو ہم بحث کر رہے ہیں قرات کی. تو قرات جمہور کے نزدیک ہے سنت ہے، اناف کے نزدیک ہے واجب ہے. اور فرائض میں پہلی 2 رکعتوں میں قرات ہے، آخری 2 رکعتوں میں نہیں. اس حدیث کے مطابق تو چاروں رکعتوں میں نا، مطلب اگر چاروں رکعتوں میں نہ بھی کریں تو یہ جو ابھی پڑھی ہے آپ نے یہ ہاں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اس میں صرف اتنی بات ہے کہ اگر تم ام القرآن پہ اضافہ نہ کرو، اضافہ نہ کرو تو چاروں رکعتوں میں ہو جائے گی ہاں نماز ہو جائے. فاتحہ پڑھ کے. جی. آخری 2 رکعتوں میں تو کوئی بھی قائل نہیں ہے نا. ہاں، مسئلہ تو پہلی 2 رکعتوں کا ہی ہے. آخری 2 رکعتوں میں اگر آپ جو ہے وہ قرات کریں گے تو وہ تو سنت کی خلاف ورزی ہو جائے گی. مسئلہ تو ہے ہی پہلی 2 رکعتوں کا، کہ پہلی 2 رکعتوں میں جو قرات ہے وہ فرض ہے یا وہ جو ہے وہ سنت ہے. تو جمہور کہتے ہیں کہ وہ سنت ہے، اور ان کی دلیل یہ روایت ہے. اور اناف کی دلیل کیا ہے؟ فقرؤ ما تیسر من القرآن، کہ نماز میں قرات کرو، یہ قرآن کا حکم ہے. تو قرآن کا یہ حکم فرض کے معنی میں ہے. دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن کے اس حکم سے مراد سورہ فاتحہ ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ بھی قرآن میں شامل ہے، کہ جو آسان ہو قرآن میں سے وہ تم پڑھ لیا کرو، تو وہ سورہ فاتحہ. تو انہوں نے اس کی اس طرح سے تعویل کر. سورہ فاتحہ کے بعد جو قرات ہے وہ کیسے کرنی ہے، یعنی قرات کی تفصیل. ٹھیک ہے، تو یہ حضرت حسن، یہ حسین لکھا ہوا ہے، غالباً یہ حضرت حسن ہونا چاہیے، حسن بصری، جلیل القدر تابعین میں سے. تو حضرت حسن بصری سے ہے کہ ہم خراساں کے غزوے میں تھے اور ہمارے ساتھ 300 صحابہ تھے. تو کوئی ایک آگے بڑھ کے جو ہے وہ ہمیں نماز پڑھاتے تھے. تو وہ کیا کرتے تھے، کسی بھی صورت میں سے کچھ آیات پڑھ لیتے تھے. تو کہیں سے بھی قرآن میں سے کسی صورت میں سے کچھ آیات پڑھ لیں. حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور سورہ بقرہ میں سے ایک آیت پڑھ لیتے تھے ہر رکعت میں. دارقطنی کی روایت ہے، یعنی ایک آیت بھی اگر آپ پڑھ لیں تو قرات پوری ہو جاتی ہے. اناف نے البتہ یہ بات کہی کہ ایک آیت جو کہ 3 آیتوں کے برابر ہو. بہرحال ٹھیک ہے، چلیں، ایک مناسب بات ہے کہ چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ایک آیت ہو، کیونکہ سورہ کوثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 3 آیتوں پہ کم از کم مشتمل ہے، چھوٹی ترین صورت. تو صورت تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، ایک مکمل صورت، اور مکمل صورت ہے سورہ کوثر، تو کم از کم اتنی تلاوت ہو سورہ کوثر جتنی. یہ بھی نہیں کہ یا ایھا المدثر اللہ اکبر. نہیں، یہ مذاق بھی تو نہ بنے کہ ایک آیت کافی ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے، لیکن ایک مفہوم مکمل ہو جائے زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے ایک مفہوم مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے، ورنہ تو وہ بہت ہیں. ہاں، بعض اوقات رکوع پہ ہوتا ہے، بعض اوقات رکوع سے پہلے بھی ہو جاتا ہے. جیسے آیت الکرسی ہے، ایک آیت ہے، ٹھیک ہے، اس میں مفہوم مکمل ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن صائب سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی. سورہ بقرہ کی آیات لمبی ہیں، ظاہری بات ہے، لمبی آیات بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو بعض سورہ بقرہ کی ایک آیت کے اندر مفہوم مکمل ہو جاتا ہے. کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے، آیت الکرسی بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے. ٹھیک ہے، آیا بر بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے. حضرت عبداللہ بن صائب سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مومنون فجر کی نماز میں شروع کی. جب حضرت موسیٰ اور ہارون کا ذکر آیا تو آپ کو کھانسی آ گئی، تو اللہ کے وسلم نے رکوع کر دیا. ٹھیک ہے، تو سورہ مومنون فجر کی نماز میں اس کی تلاوت کرنا. حضرت عمر نے کیا کیا، پہلی رکعت میں 120 آیات پڑھی سورہ بقرہ کی. ٹھیک ہے، اور دوسری جو رکعت تھی اس میں انہوں نے مسانی، مطلب جو بار بار دہرائی جانے والی آخری پاروں کی جو صورتیں ہیں ان کو مسانی کہتے ہیں، وہ پڑھی. حضرت انس نے پہلی رکعت میں سورہ کہف پڑھی اور دوسری میں سورہ یونس پڑھی. ٹھیک ہے، اور یہ بات کہی کہ جی حضرت عمر نے یہ کام کیا کہ انہوں نے فجر میں سورہ کہف اور سورہ یونس پڑھی. یعنی فجر میں کہنے کا مقصد ایک تلاوت لمبی ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا صحابہ کی تلاوت فجر میں لمبی ہوتی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو ہے وہ 40 آیات پڑھی سورہ انفال کی فجر میں. حضرت قتادہ سے ہے، یہ تابعین میں سے ہیں، کہ ایک آدمی جو ہے وہ 2 رکعتوں میں ایک ہی سورت پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، پہلی رکعت میں سورت پڑھی سورہ اخلاص، دوسری میں بھی وہی پڑھی. تو انہوں نے کہا بھائی کل کتاب اللہ، سب اللہ کی کتاب ہے، بٹ ٹھیک ہے
کوئی حرج نہیں ہے، آپ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ ایک صورت آپ 2 رکعتوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے حضرت انس سے کہ انصار میں سے ایک صحابی تھے کہ جو مسجد قباء میں امامت کرواتے تھے، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ سورہ فاتحہ کے بعد ہمیشہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اور سورہ اخلاص کے بعد پھر قرآن میں سے کچھ حصہ پڑھ لیتے تھے۔ تو ان کے مقتدیوں نے کہا کہ بھائی کیا معاملہ ہے، آپ قرآن میں سے کہیں سے پڑھ لیں، بس سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ آپ وسلم کا تو یہ معمول نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا بھئی اگر امام بنانا ہے مجھے تو بنائے رکھو، نہیں بنانا تو ٹھیک ہے، تو جو میں نے کرنا ہے وہ تو میں نے کرنا ہے۔ یہ تنخواہ کے بغیر ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ امامت کروائیں، ٹھیک ہے، مطلب اب ظاہری بات ہے ویسا کوئی امام انہیں دستیاب بھی نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ کے وسلم کے پاس کچھ لوگ اس مسئلے کو لے آئے، تو آپ وسلم نے ان کو بلوایا اور پوچھا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو آپ وسلم فرمایا ایسا آپ کیوں کرتے ہو، یعنی میرا تو یہ معمول نہیں ہے۔ تو آپ وسلم کو انہوں نے جواب دیا کہ جی مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں اس محبت کی وجہ سے جنت میں داخل کریں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک سورت کو آپ تکرار کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ایک رکعت میں، دوسری رکعت میں، یعنی جہاں آپ دیکھیں کہ یہ آیات، یہ سورت، اس میں میری دلچسپی بڑھ جاتی ہے نماز میں، ٹھیک ہے، یا یہ میرے اندر ایک کیفیت پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو تکرار کے ساتھ جو ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے، ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں سورہ زلزال پڑھی 2 رکعتوں میں، اور وہ صحابی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ آپ نے عمدن کیا یا آپ بھول گئے تھے، چلیں عمدن کیا یا بھول کے کیا، لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ زلزال 2 رکعتوں میں پڑھی، یا اس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنے کی اجازت دی۔ تو مطلب ایک سورت 2 رکعتوں میں پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ ترتیب کی کمپلشن نہیں ہے، بہتر ہے، ریکمینڈڈ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ آپ قرآن کی ترتیب کو ملحوظ رکھتے تھے، یعنی جو سورت پہلے ہے اس کو پہلے، جو بعد میں اس کو بعد میں پڑھتے تھے، لیکن اگر آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، جی مصحف کے حساب سے۔ فجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا معمول کیا تھا کہ آپ 60 سے 100 آیات پڑھتے تھے فجر کی نماز میں، 60 سے جی ایک رکعت۔ اللہ کے وسلم نے جیسے فجر کی نماز میں سورہ قاف پڑھی اور سورہ روم پڑھی، ہاں کبھی آپ نے چھوٹی صورتیں بھی فجر میں پڑھی، جیسے اذا الشمس کورت اور اذا زلزلت الارض۔ کبھی آپ نے معوذتین بھی پڑھی، جبکہ آپ سفر میں تھے تو آپ نے فجر میں معوذتین بھی پڑھی۔ اسی طرح آپ نے سورہ مومنون پڑھی، ٹھیک ہے، جس کا ذکر آیا۔ اسی طرح جمعے والے دن آپ الف لام میم سجدہ جسے کہتے ہیں وہ والی، اور دوسری رکعت میں سورہ الانسان یا سورہ دہر پڑھتے تھے، اللہ تعالی الانسان حین من الدہر۔ تو فجر میں آپ کی تلاوت عام طور پہ مناسب ہوتی تھی، ہاں کوئی سبب ہو جیسے سفر ہے یا کوئی اور وجہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فجر میں مختصر بھی کر لی، لیکن عام معمول یہی تھا کہ تلاوت لمبی تھی۔ اسی طرح عید اور جمعہ کی نماز میں آپ سورہ قاف اور اقتربت الساعہ اور سبح اسم ربک الاعلی اور سورہ غاشیہ پڑھتے تھے۔ ظہر کی قرات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی ہوتی تھی فجر کی طرح۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، یعنی تکبیر تحریمہ کہتے تھے، تو ہم میں سے کوئی ایک جنت البقیع میں جاتا تھا، مسجد نبی کے ساتھ ہے نا جنت البقیع، تو اس وقت وہاں کھیت کھلیان وغیرہ تھے، قضائے حاجت کے لیے لوگ ادھر جاتے تھے۔ مدینہ چھوٹا سا گاؤں تھا، تو وہ قضائے حاجت سے واپس گھر آتا تھا، وضو کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں شامل ہوتا تھا، اور ابھی پہلی رکعت ہوتی تھی ظہر، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر میں جو قرات تھی وہ لمبی تھی۔ بعض اوقات آپ نے الف لام میم سجدہ پڑھی، ٹھیک ہے، ظہر میں، بعد میں آپ نے سبح اسم ربک الاعلی، بعد میں واللیل اذا یغشی، بعد میں والسماء ذات البروج، بعد میں والسماء والطارق۔ یعنی فجر کی نسبت چھوٹی تھی، لیکن یہ بھی نہیں تھا کہ سورہ اخلاص پڑھتے رہے، ایسا بھی نہیں تھا، مناسب تلاوت تھی، کبھی تھوڑی لمبی ہو گئی، کبھی مناسب ہو گئی۔ ہاں عصر کی جو قرات تھی یہ مختصر ہوتی تھی، یہ ظہر سے آدھی ہوتی تھی،
یعنی ظہر کی قرات فجر سے کچھ کم تھی اور پھر عصر کی اس سے بھی کم تھی. ٹھیک ہے. مغرب کی قرات، مغرب کی جو آپ کی قرات تھی تو وہ لمبی بھی ہوتی تھی اور مختصر بھی ہوتی تھی. ایسا نہیں ہے کہ آپ وسلم نے مغرب میں مختصر قرات ہی کی ہو، ایسا نہیں. ایک روایت میں ہے کہ آپ وسلم نے مغرب میں سورہ اعراف پڑھی 2 رکعتوں میں سورہ اعراف. اب سورہ اعراف بھی تقریباً 1 پارہ ہے. سورہ طور بھی آپ نے پڑھی مغرب میں، سورہ مرسلات پڑھی. ٹھیک ہے. یہ بھی مروی ہے کہ آپ وسلم نے الف لام میم صاد اور سورہ اعراف، سورہ صافات، سورہ یاسین کے بعد ہے، وہ بھی اچھی خاصی ضخیم صورت ہے، وہ آپ وسلم نے پڑھی. سورہ حامیم دخان پڑھی آپ نے مغرب میں. سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھی، والتین والزیتون بھی پڑھی، موعظتین بھی پڑھی. ٹھیک ہے. سنن نسائی کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب میں سورہ اعراف پڑھی. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کو لمبا کرتے تھے. اب ہمارے یہاں یہ معمول نہیں رہ گیا. ٹھیک ہے. مغرب میں اب چھوٹی صورتیں پڑھنا یہ معمول بن گیا، لیکن کبھی کبھار مغرب کو لمبا کرنا، بلکہ اکثر مغرب کو میں لمبی قرات کرنا یہ آپ وسلم سے ثابت ہے. بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ چھوٹی صورتیں پڑھنا مغرب میں یہ مروان بن حکم کی سنت ہے. ٹھیک. آج کل بنو امیہ کی سنتوں کا بڑی مخالفت چل رہی ہے نا، چلیں اسی بہانے لوگ سنت نبوی پہ آ جائیں. عشاء میں قرات، اچھا عشاء کی جو آپ وسلم کی قرات ہوتی تھی وہ مغرب سے چھوٹی تھی. اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ عشاء آخری نماز ہے، لوگ دن بھر کے تھکے آ رہے ہوتے ہیں. اب ہمارے یہاں عشاء میں لمبی قرات کرتے ہیں، مغرب میں چھوٹی کرتے ہیں. تو مغرب میں آپ لوگوں کو تھوڑا کھڑا کر لیں، عشاء کو ہلکا رکھیں، اس میں تخفیف کریں. آپ نے عشاء میں والتین والزیتون پڑھی اور حضرت معاذ بن جبل کو کہا تھا کہ آپ کیا پڑھیں، والشمس وضحاہا، سبح اسم ربک الاعلیٰ واللیل اذا یغشی، یہ پڑھ لیا کریں. کیونکہ حضرت معاذ بن جبل نے کیا کام کیا تھا، سورہ بقرہ شروع کر دی تھی. اللہ کے وسلم نے ان کو امام مقرر کیا تھا، تو یہ آپ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے تھے، پھر اپنے اس محلے میں قبیلے میں جا کے قوم میں جا کے ان کو عشاء کی امامت کرواتے تھے. تو سورہ بقرہ شروع کر دی تو ایک صاحب درمیان میں چھوڑ کے چلے گئے، نماز چھوڑ کے چلے گئے. تو لوگوں نے ان پہ فتوے لگانا شروع کر دیے کہ یہ منافق ہو گیا. تو آپ وسلم کے سامنے معاملہ پیش ہوا تو انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں، کون عشاء کے وقت سورہ بقرہ جو ہے وہ سن سکتا ہے، سیدھی سی بات ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو کہا تھا فتان انت یا معاذ، معاذ لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو. تو امام کو اگر جوش چڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اکیلے میں پڑھے اپنا جو بھی ہے. جماعت کی نماز کو کیا کرے، مناسب رکھے، مناسب. اور خاص طور پہ عشاء کی نماز اس میں تخفیف کرے، کیونکہ دن بھر کی تھکاوٹ ہے، اس کو ہلکا رکھے. فجر میں لمبا کر لے چلیں. جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت کی، یا سورہ غاشیہ اور سورہ جو ہے وہ اعلیٰ کی تلاوت کی. باقی یہ ہے کہ صورتوں کے جو آخری اواخر ہوتے ہیں لوگ ان پہ اکتفا کر لیتے ہیں، یہ ہمیں سنت سے نہیں ملتا. لیکن چلیں بہرحال اب لوگوں میں اتنی ہمت نہیں رہی، کوشش کرنی چاہیے کہ پوری صورتیں پڑھی جائیں. عادت ہی بنانی ہے نا، بن جاتی ہے عادت. عیدین میں قرات، عیدین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ قاف، سورہ اقتربت الساعہ پڑھی، سبح اسم ربک الاعلیٰ، سورہ غاشیہ پڑھی. ٹھیک ہے. اور خلفائے راشدین بھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات میں مطلب یہی اسی کو فالو کرتے رہے، اسی سنت کو. حضرت ابو بکر نے کیا کیا، سورہ بقرہ کی تلاوت کی، فجر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی. یہاں تک کہ اب ظاہری بات ہے سورہ بقرہ جب پڑھی ہوگی تو جب سلام پھیرا ہے تو سورج طلوع ہونے کے قریب تھا. تو اب لوگ کہنے لگے کہ جی آج تو خلیفہ رسول آپ نے مطلب سورج نکالنے کے قریب پہنچا دیا. تو انہوں نے کہا کہ اگر طلوع بھی ہو جاتا نا، حضرت ابو بکر کے جو الفاظ تھے، دیکھو طلوع بھی اگر سورج ہو جاتا نا تو ہمیں غفلت میں اس نے نہیں پانا تھا، اللہ کی عبادت میں ہی اس نے پانا تھا. وہ تو یہ ہے کہ سورج طلوع ہو جب کہ تم غافل بستر پہ سوئے ہو، تو اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اب تو ایسے امام اور وقت کی کام ہے. ہاں تو
نہیں، ہم نے اوقات منہی میں پڑھا تھا نا کہ اگر آپ نے نماز شروع کی ہوئی ہے تو پھر آپ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں، یہ حدیث آئی تھی، ٹھیک ہے. سورج طلوع ہونے سے پہلے اگر آپ نے ایک رکعت پا لی تو آپ نے نماز پا لی، اس وقت میں شروع کرنا منع ہے. محی الدین لکھوی یا محی الدین لکھوی دو بھائی، ان کے بارے میں سنا ہے کہ اس طرح کی نماز پڑھاتے تھے کہ سورج طلوع ہونے. ہاں یہ ہے. تو لمبی نماز پڑھانا اب یہ چیز مسجدوں سے نکل گئی ہے، صحیح بات یہ، نہ ایسے مقتدی رہ گئے نہ ایسے امام رہ گئے، لیکن کسی کسی مسجد میں ایسا ہونا چاہیے. اور یہ چیز بہت پہلے ہی نکل گئی تھی. حضرت عمر سے ہے کہ انہوں نے سورہ یوسف، سورہ نحل، سورہ ہود، سورہ بنی اسرائیل پڑھائی. ہر جابر بن سمرہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فجر میں قاف والقرآن المجید پڑھتے تھے. اس کے بعد آپ کی نماز ہلکی ہوتی تھی. یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت جو ہے وہ کم کر دی، یعنی فجر کے بعد کی جو نماز ہوتی تھی وہ فجر سے ہلکی ہوتی تھی، یہ مراد. ام فضل سے ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس کو سنا کہ وہ والمرسلات عرفا پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بچے، تو نے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات جو ہے وہ یاد کروا دی، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ مغرب میں سورہ مرسلات پڑھ رہے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری معاملہ تھا. تو یعنی گویا کہ وہی صحابہ کے زمانے میں ہی لمبی صورتیں جو ہے وہ لوگ پڑھنا بند ہو گئے تھے. تو اس لیے ام فضل نے جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس کو جب دیکھا کہ انہوں نے لمبی صورت پڑھی، والمرسلات پڑھی، تو انہوں نے کہا ہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات تھی، میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا کہ آپ ایسی لمبی تلاوت کرتے تھے نمازوں میں. اس کے بعد سے تو لوگوں نے مختصر کر لی. مختصر تلاوت کا جواز ہے، بات ٹھیک ہے کہ جواز ہے، کچھ حصہ پڑھ سکتا ہے، ہاں، لیکن جب ہم سنت کی بات کر رہے ہیں تو وہ یہی ہے کہ پوری صورت ہی پڑھیں. تو ایک روایت سے بھی بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم لوگوں کو امامت کرواؤ تو تخفیف کرو، یعنی ائمہ کو حکم دیا ہلکی نماز رکھو. تو اس سے بعض لوگوں نے کہا کہ جی ہم تو اس لیے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، تلاوت جو ہے وہ کم کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ لوگوں کو سب سے ہلکی نماز پڑھاتے تھے، یعنی سب سے ہلکی نماز اللہ کے رسول کی ہوتی تھی. تو مطلب ہلکا ہونا اس سے مراد کیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخفیف کا حکم دیا، لیکن خود آپ کے بارے میں ہے کہ آپ تخفیف میں عمل کرتے تھے، تو تخفیف وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ وہ بات کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم نماز میں تخفیف کریں، ہمیں حکم دیتے تھے کہ نماز میں تخفیف کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ صافات کی قرات کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ تخفیف سے مراد کیا ہے؟ سورہ صافات، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے استدلال کیا. بہرحال لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مختلف طرح کی رہنمائی ہمیں ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی صورتیں بھی پڑھی، درمیانی صورتیں بھی پڑھی، لمبی صورتیں بھی پڑھی. تو یہ ہے کہ صرف چھوٹی صورتوں پہ اکتفا کر لینا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جتنا تربیتی نظام ہے وہ نماز کے اوپر کھڑا ہے، سارا ہمارا تربیت کا نظام نماز کے اوپر کھڑا ہے. اب نماز سے تو وہ بس ٹھونگے مار کے جان چھڑا لی، تو اب ڈھونڈنے لگ گیا ادھر ادھر کوئی تربیتی نظام مل جائے، کوئی ضربے لگا لیں، ٹھیک ہے، کوئی مراقبے کر لیں. اب تربیت جو ہے وہ اور چیزوں میں ڈھونڈنا شروع ہو گیا. جو اصل چیز تھا، اصل چیز جو اصل تربیت کے لیے ٹول تھا، اس کے اوپر لوگوں نے محنت ہی نہیں کی. مطلب یہ ساری تفصیل کہ اتنی دعائیں آپ سے سلام کرتے تھے، اتنی لمبی نماز پڑھاتے تھے، اجتماعی نماز کو لمبا کرتے تھے، سب ایک ماحول تھا نا، اس سب سے تربیت. تو وہ یہی اقامت صلاۃ تھی، نماز کا نظام قائم کرنا. اب وہ غائب کر دیا، بس ایک ایکسرسائز کرنی ہے، بس اس کو ایک ٹوٹل پورا کرنا ہے. اب اس کے بعد ڈھونڈنا شروع ہو گیا کہ یار کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. تو وہ تبدیلی لانے کے لیے آپ مکاشفے کریں، آپ مراقبے کریں. آپ سر اس کی دلیل کہاں سے لاتے ہیں؟ یہ جو ذکر والی یہ جو بھی آپ نے بات کی ہے، ضربوں والی اور مراقبات کی، پھر وہ جو دائرے بھی ان کے کوئی ہوتے ہیں. اصل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹول ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ سنت ہے. جب ہم اس کو سنت کہیں تو پھر آپ ہم سے دلیل مانگیں. تو مراقبہ وغیرہ یہ ساری چیزیں یہ وہ خود کہتے ہیں یہ سنت نہیں ہے، یہ ٹول ہے. جیسے آپ درس و تدریس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب ایسی درس و تدریس اللہ کے رسول سے کیسے ثابت کریں گے؟ سیمینار کرنا، سیرت کانفرنس کرنا، تو وہ پھر یوں اس طرف آ جاتے ہیں. لیکن بہرحال اس پہ ہم
علیحدہ جو ہے وہ ہم نے گفتگو کی ہے. میرے لیکچرز ہیں یوٹیوب چینل پہ پڑھے ہیں اس پہ تفصیلی لیکچرز. بعینی اسی صورت کی قرات کرنا, ٹھیک ہے, یہ بھی پہلے گزر چکا کہ پہلی رکعت میں جو صورت پڑھی ہے اسی کو دوسری رکعت میں پڑھ لینا, ٹھیک ہے. فجر کی پہلی رکعت کو لمبا کرنا, آپ سلم کا معمول تھا کہ آپ فجر کی پہلی رکعت کو لمبا کرتے تھے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ ان قرآن الفجر کان مشہور ہے, کہ فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں حاضری ہوتی ہے. کس کی حاضری ہوتی ہے؟ عام طور پہ قول یہ ہے کہ فرشتوں کی. بعد نے یہ بھی کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ کی حاضری مراد ہے. اللہ کی حاضری مراد یہ نہیں ہے وہ جیسے حدیثوں میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ اترتے ہیں, یا پھر قرآن میں جیسے ہے کہ جب بھی تم کوئی عمل کر رہے ہوتے ہو تو وہ اللہ کی نظروں کے سامنے ہے, ٹھیک ہے. تو ہاں گواہی بھی ہے, گواہی بھی ہے. تو یہ ہے کہ فجر کی نماز میں جو لوگ موجود ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت لمبا کرتے تھے, اس لیے لمبا کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ فجر میں شامل ہو جائیں. جب زیادہ لوگ شامل ہو جائیں گے تو زیادہ لوگوں کے اوپر گواہی پڑ جائے گی, اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی, کہ وہ فجر میں حاضر تھے, ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لمبا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرات تھی اس کی صفت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرات کو لمبا کرتے تھے, کھینچ کے پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ کو کھینچ کے پڑھتے تھے, ایک بات تو یہ. دوسرا, ہر آیت پہ آپ وقف کرتے تھے, آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاتے نہیں تھے, ٹھیک ہے. اور تیسرا, آپ اپنی آواز کو کھینچتے تھے. تو کھینچ کے پڑھنا, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, یہ جو آپ کھینچتے ہیں نا لفظ کو, مالک یوم الدین, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ لفظ کو کھینچتے تھے, آواز کو اونچا کرتے تھے. اور ہر آیت کھینچنے کا معیار نہیں بہت زیادہ کھینچے نا, ایک مناسب سا. جس طرح ہمارے آج کل قاری صاحبان کرتے ہیں. نہیں وہ بہت لمبا کھینچنا وہ تو ظاہری بات ہے نہیں. جیسے اذان میں آپ بہت لمبا کھینچتے ہیں نا, وہ نہیں مراد, وہ نہیں. اذان میں صحیح ہے اتنا لمبا کھینچنا؟ اذان میں دیکھیں وہ قرآن نہیں ہے, اس میں کوئی گنجائش نکل سکتی ہے. تو قرات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دیے قرات میں, ایک بات تو یہ کہی کہ زینوا اصواتکم بالقرآن, کہ قرآن پڑھتے ہوئے کیا کرو, اپنی آواز کو خوبصورت بناؤ, ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ بھی بلکہ کہا کہ لیس منا من لم یتغنى بالقرآن, جو قرآن میں تغنی نہیں کرتا, ٹھیک ہے, غنا کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتا, تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی خوبصورت لب و لہجے میں قرآن پڑھنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, یہی دلیل ہے. ٹھیک. ہم نے سب تو قرآن پڑھیں, قرآن پڑھنے سے کس نے منع کیا؟ نہیں غنا تو غنا کا مطلب یہی ہے کہ خوبصورت آواز میں پڑھنا. قرآن پڑھ لیں خوبصورت, شاعری پڑھنا چاہتے ہیں خوبصورت آواز میں, وہ پڑھ لیں, کسی نے منع کیا؟ میوزک بھی کہتے ہیں. پھر ایک روایت میں یہ ہے کہ لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن پڑھے اور جب تم اس کا قرآن پڑھنا سنو تو تم یہ کہو کہ یہ اللہ سے ڈر رہا ہے. یعنی اچھی قرات کیا ہے؟ اچھی قرات یہ ہے کہ جب آپ اس کی مطلب ایک تو ہے نا قرات کی نوک پلک سنوارنے میں لگ جائے, ٹھیک ہے, غنہ, قلقلہ, اخفاف, ادغام, ٹھیک ہے, اس کی بھی اہمیت ہے. لیکن اس سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے کہ جب آپ اس کی آواز سنو تو آپ کو لگے کہ یہ اللہ سے ڈر رہا ہے, اس کے اندر خشیت ہے, اس کی آواز میں رقت ہے, ٹھیک ہے, مصنوعی نہ ہو, اس کی کیفیت ہو, وہ کیفیت جو ہے وہ اس کی آواز سے جھلک رہی ہو, تو یہ مراد. ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کان لگا کے اتنی توجہ سے نہیں سنتے جتنا کہ کسی نبی کی آواز, جب کہ وہ خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتے ہیں. تو یہ بھی ہے کہ خوبصورت آواز میں قرآن پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو سنتے ہیں, اور اللہ کے فرشتے بھی سنتے ہیں. تو آواز کو خوبصورت بنانا, ٹھیک ہے, اس کا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا قرآن یا قرات کرتے ہوئے. اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ بھی ملتی ہے کہ آپ کی قرات میں یہ بھی تھا کہ جب کہیں جہنم کا ذکر آتا تو آپ اس سے پناہ مانگتے, جنت کا ذکر آتا تو آپ اللہ سے جنت کا سوال کرتے, کہیں اور کچھ اس قسم کی مصیبت آزمائش کا ذکر آتا تو آپ اللہ سے عافیت مانگتے تھے یا رحمت کے طلبگار رہتے تھے نماز کے اندر ہی, ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ حضرت حذیفہ بن یمان سے روایت ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات نماز پڑھی, یعنی تہجد کی نماز تھی, تو آپ نے سورہ بقرہ شروع کی. میں نے سوچا کہ 100 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو جاری رکھا یہاں تک کہ آپ نے سورہ بقرہ ایک ہی رکعت میں ختم کر دی. پھر میں نے سوچا کہ اب آپ رکعت پوری کریں گے یعنی رکوع کر لیں گے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران شروع کر دی. پھر آپ نے سورہ آل عمران بھی
جو ہے وہ مکمل کر لی اور میں نے سوچا کہ اب آپ رکوع کریں گے، پھر آپ نے سورہ نساء شروع کر دی اور پھر آپ نے سورہ نساء بھی مکمل کر لی اور پھر آپ نے رکوع کیا، یعنی 5.25 پارے ایک رکعت میں پڑھے۔ بعض اوقات آپ وسلم کی تلاوت رات میں بہت لمبی ہو جاتی تھی، وہی جو حدیثوں میں آتا ہے نا پاؤں میں ورم پڑ جاتے تھے، بعض اوقات بہت لمبی تلاوت بھی کی ہے اللہ کے رسول نے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کسی آیت کے پاس سے گزرتے تھے تو تسبیح کی آیت ہوتی تھی تو آپ کیا کرتے تھے؟ تسبیح کرتے تھے، یعنی اللہ کی حمد و ثنا کا ذکر ہوتا تھا تو آپ اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے، اور جب یہ ہوتا تھا کہ اللہ سے مانگو تو مانگنا شروع ہو جاتے تھے، اور جب یہ ہوتا تھا کہ اللہ سے پناہ مانگو تو اللہ کی پناہ مانگنا شروع۔ تو مطلب اس طرح سے آپ رسپانسو ہو جاتے ہو نا، تو پھر وہ ایک انٹریکٹیو آپ کہہ لیں کہ اللہ کے ساتھ ایک آپ کا وہ جو نماز ہے وہ انٹریکٹیو سیشن ہے، اور وہ جو الفاظ آتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے، اللہ سے ملاقات ہے، تو پھر وہ صحیح معنوں میں ملاقات بنتی ہے۔ اور کوئی بھی الفاظ آپ مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سب اسم ربک الاعلیٰ ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، سبحان ربی الاعلیٰ ہے، ٹھیک ہے، فبأي حدیث بعدہ یؤمنون آمنت باللہ ہے، بلا وانا علی ذلک من الشاہدین ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امام نووی نے ذکر کیا اللہم انی اسألک العافیہ، یہ کہہ لے اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنہ، سبحانک ربنا، تبارک اللہ رب العالمین، تو اس قسم کے کلمات آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ نوافل کا تذکرہ ہے، فرض میں تو آپ ظاہری بات ہے جماعت میں ہے نا، فرض میں تو آپ جماعت میں ہیں، تو امام ہے تو امام تو اپنی تلاوت کرے گا، وہاں تو ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نوافل کی بات ہے۔ پہلے جیسے کہ مسجد میں یعنی کہ امام بھی کہتے ہیں جیسے سب اسم ربک الاعلیٰ، چند مقامات ہیں بس، وہ 2-4 مقامات ہیں، اس کے علاوہ نہیں، تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے۔ تو کہاں کہاں جو ہے وہ تلاوت اونچی کرنی ہے، کہاں سرن کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فجر کی 2 رکعتیں، جمعہ کی 2 رکعتوں میں اونچی آواز سے تلاوت ہوگی، مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اونچی آواز سے ہوگی، عیدین میں صلاۃ کسوف یعنی جو نماز یہ سورج گرہن اور استسقاء یعنی یہ بارش کے لیے جو ہم نماز پڑھتے ہیں، اور ظہر میں اور عصر میں خاموش تلاوت ہوگی، اور مغرب کی 3ری رکعت میں اور عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں، اور اسی طرح نوافل میں بھی خاموش تلاوت ہوگی، اور وہ نوافل جو دن میں پڑھے جاتے ہیں ان میں بھی خاموش تلاوت ہے، جو رات کے نوافل ہیں ان میں آپ نے بین بین تلاوت کرنی ہے، نہ اونچی نہ خاموش، متوسط تلاوت ہونی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے پاس سے گزرے رات کو، اور نماز پڑھ رہے تھے تو ان کی آواز پست تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ اپنی آواز کیا کریں، بلند کریں۔ حضرت عمر کے پاس سے گزرے تو ان کی آواز بلند تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اپنی آواز کیا کریں، پست کریں۔ تو حضرت ابو بکر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ اپنی اتنی خاموش آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں تو اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو تو ظاہری بات ہے پست آواز ہو اونچی آواز ہو، تو وہاں تو ایسا معاملہ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، آواز تھوڑی اونچی کر لو، مطلب اس سے نشاط بڑھ جاتا ہے نا، توجہ بڑھ جاتی ہے۔ اور حضرت عمر سے کہا کہ آپ اونچی آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا تاکہ جو سویا ہوا بیدار ہو جائے تو جو شیطان ہے بھاگ جائے، تو اللہ کے وسلم فرمایا نہیں، تھوڑی آواز جو ہے وہ آہستہ کر دو، ٹھیک ہے۔ تو امام کے پیچھے قرات کرنا یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کے بارے میں جو ہے وہ امام شافعی کا موقف کیا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، اس کے علاوہ آپ نے نہیں پڑھنا، اور امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، اور امام مالک اور امام احمد کا موقف کیا ہے کہ سری نمازوں میں آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور جہری نمازوں میں آپ نے نہیں پڑھنا، یہی ابن تیمیہ کا بھی موقف ہے۔ تو بہرحال اس میں بظاہر تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کی یہ جو آیت ہے نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ خاموش رہو۔ اب اس کی تعویل انہوں نے یہ کر لی کہ یہ نماز سے باہر کی بات ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ جی نہیں، یہاں پہ ذکر نہیں ہے کہ نماز کے باہر کی ہے یا نماز کے اندر کی ہے، یہاں پہ تو ایک عمومی حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو، اور ساتھ میں کیا ہے وَأَنصِتُوا، خاموش بھی ہو جاؤ، صرف سننا نہیں ہے، خاموش بھی رہنا ہے۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ جب اونچی آواز سے پڑھی جا رہی ہے تو آپ نے خاموشی سے سننا ہے۔ ہاں جب امام اونچی آواز سے نہیں پڑھا تو ظاہری بات ہے تب تو قرات ہو ہی نہیں رہی نا، تو پھر آپ کیا کریں، پھر آپ خاموشی سے پڑھ لیں۔
ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب امام تکبیر کہے تو تکبیر کہو، اور جب امام تلاوت کرے فانصتو، تو پھر کیا ہو جاؤ؟ خاموش ہو جاؤ. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی دلیل پکڑی گئی ہے کہ جہری نمازوں میں کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی سے سننا چاہیے. جو جہری نمازوں میں پڑھنے کے قائل ہیں تو وہ وہی روایت بیان کرتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. باقی یہ ہے کہ سری نمازوں میں بھی خاموش رہے تو یہ کمزور معلوم ہوتا ہے، یہ موقف کمزور معلوم ہوتا ہے. معتدل موقف یہی معلوم ہوتا ہے کہ سری نمازوں میں پڑھ لے اور جہری نمازوں میں خاموشی سے سن لے. لیکن اگر جہری نمازوں میں بھی کوئی پڑھ لیتا ہے تو بہرحال اس نے ایک روایت سے استدلال کر لیا. واللہ اعلم. سر ایک اور روایت بھی تو ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرأت فرمایا تھا، پیچھے یہ صحابی نے بھی قرأت کی. ہاں، تو نماز کے بعد انہوں نے پوچھا کہ میرے پیچھے کون پڑھا تھا، مجھے بتایا. تو میں کہا کہ میرے پیچھے کچھ بھی نہیں پڑھا سوائے فاتحہ کے. ہاں، ایسا بھی وہ روایت بھی انہوں نے یہاں پہ بیان کی آگے. حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے یہ. ٹھیک ہے، ایک تو یہ دلیل ہوتی ہے نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. دوسری حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں ایک تو یہ ہے، ایک تو دلیل انہوں نے بنایا نا، جنہوں نے کہا کہ جی پڑھنا ہی نہیں ہے، انہوں نے اس کو دلیل بنا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ نہ پڑھو، بعض میں یہ ہے کہ مطلقاً پڑھنے کی بات ہے، تو انہوں نے وہ طریق لے لیا. ایک تو یہ ہے کہ اس روایت میں سورہ اعلیٰ کا ذکر ملتا ہے ہمیں، تو اس لیے سورہ فاتحہ اس میں مراد نہیں. ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ کے علاوہ مراد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا تھا کہ وہ نہ پڑھو. دوسرا یہ ہے کہ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ یہ سری نماز تھی، یعنی جیسے ظہر کی نماز ہوتی، یہ اس کا تذکرہ ہے. تو اس لیے جہری نمازوں کے لیے وہ مطلب اس کا دلیل ہونا پھر اس طرح سے واضح نہیں ہو سکا. بہرحال دلائل ہیں، بہت سارے ہیں، دونوں طرف کے لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے جس طرف بھی آپ کا ذہن چلا جائے. تو وہاں دوسری طرف لوگوں نے یہ بھی قول اختیار کیا، انہوں نے کہا کہ جی جہری نمازوں میں آپ ایسا کریں کہ قرآن کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا، امام کے سقطوں میں پڑھ لیں، یعنی امام الحمدللہ رب العالمین پڑھے تو آپ اس کے درمیان پڑھ لیں. اب سارے امام سقطہ نہیں کرتے، مسئلہ یہ، اور آپ امام کو مجبور بھی نہیں کر سکتے کہ یار تم نے سقطے ہو. تو اس لیے وہاں پہ پھر کچھ لوگوں نے جو کہ پڑھنے کے قائل ہیں انہوں نے ایک تو یہ رائے اختیار کی کہ امام کے سقطوں میں پڑھ لے، اور امام جو ہے نا ہر آیت پہ تھوڑا سا ٹھہرے، وقف کرے، کیونکہ سنت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کے بعد ٹھہر جاتے تھے، سنت تو یہی ہے. اب امام اس پہ عمل نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے یہ کوئی فرض تو نہیں ہے نا ہر آیت پہ ٹھہرنا. ٹھیک ہے، یا پھر یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سقطہ کرتے تھے سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد، تو وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ پڑھ لیں. اب وہاں پہ بھی امام جو ہے وہ بعض اوقات نہیں سقطہ کرتا، تو یہ مسائل ہیں. تو بہرحال دونوں طرح سے رائے جو ہے وہ موجود ہے کہ سری اور جہری دونوں نمازوں میں پڑھ لے، یا سری نمازوں میں پڑھ لے، یا احناف اس طرف چلے گئے کہ سری میں بھی نہ پڑھے. لیکن وہ معقول معلوم نہیں ہوتا کہ سری نمازوں میں بھی نہ پڑھے، کیونکہ وہاں تو آپ خاموش ہیں نا، اور جب آپ خاموش کھڑے رہیں گے تو پھر ظاہری بات ہے کہ مطلب توجہ جو ہے وہ دوسری طرف زیادہ ڈائیورٹ ہو جائے گی. ہاں، رکوع میں ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے کہ نہیں، یہ اختلافی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، تو بعض فقہا اس کے قائل ہیں، بعض نہیں قائل. تو اہل الحدیث میں بھی دو رائے ہیں. میجورٹی یہ کہتی ہے کہ رکوع کی رکعت نہیں ہوتی، لیکن بعض اہل حدیث میں سے علماء یہ کہتے ہیں کہ رکوع کی رکعت ہو جاتی ہے. یہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.